أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. جزاکم اللہ. جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ناظرین کرام 92 نیوز چینل کی رحمت رمضان خصوصی سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا میزبان طاہر حمید تنولی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین کرام آج کے ہماری اس ٹرانسمیشن میں موضوع گفتگو حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی، ان کی ذات پاک اور ان کی شخصیت ہے. ناظرین کرام
سیدہ رقیہ کا تذکرہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کا تذکرہ کیا ہے؟ اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ اپنے تعلق کو پختہ کرنا، تازہ کرنا، اور ان کے تذکروں سے اور ان کی یادوں سے اپنے ایمان کی کمزوریوں کو تازگیوں اور قوتوں میں بدلنا، یہ بنیادی مقصد ہے ان تذکار جمیل کا۔ ناظرین کرام، اگر ہم دیکھیں قرآن و سنت کی اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کو، اور ان تعلیمات پر اسوہ جو صحابہ ہے، صحابہ کرام نے کس طرح اس تعلیم کو لے کے آگے وہ بڑھے اور اس تعلیم کو کس طرح انہوں نے اپنی زندگیوں میں جگہ دی، ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اہل بیت اطہار سے محبت قرآن و سنت کی، قرآن و حدیث کی تعلیم ہے اور صحابہ کرام کا اسوہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا ایک موقع پہ، ارکبوا محمدًا فی اہل بیتہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرو ان کے اہل بیت کے ساتھ محبت اختیار کر کے اور ان کے اہل بیت کی خدمت کو اختیار کر کے۔ اور ناظرین کرام، حضرت ابوبکر صدیق کا یہ فرمان ہمیں صحیح بخاری شریف کے اندر ملتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق ہی کا اسوہ اگر ہم دیکھیں، انہی کے طریقے کو دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں۔ عصر کی نماز انہوں نے پڑھی سیدنا علی مرتضیٰ کے ساتھ، نماز پڑھ کے جب باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ امام حسن کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو انہوں نے امام حسن کو اٹھایا اور اپنی گود میں لے لیا، اپنے کندھے پہ بٹھا لیا اور ان کو چومنے لگے اور کہنے لگے، حسن یہ تو علی سے نہیں ملتے، یہ تو رسول اللہ سے ملتے ہیں، ان کی شباہت علی سے بڑھ کے رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب ایک مرتبہ غصے کی کیفیت میں حضور اکرم، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ سے نے پوچھا، چچا جان اتنا غصہ کس لیے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ قریش جب آپس میں ملتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو بڑی خندہ پیشانی سے بات چیت کرتے ہیں، اور جب ہم ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ان کی طبیعتوں میں عجیب کبیدگی آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کا یہ کمنٹ اور ان کا یہ جو جملہ سنا تو ارشاد فرمایا، اس ہستی کی قسم اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان کے دلوں میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک یہ تم سے اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے محبت اختیار نہ کر لیں۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت اور تعلق کی اہمیت کیا ہے اور کس طرح یہ ایمان کے لیے ایک قلعے کی حیثیت رکھتا ہے، یہ محبت ایک قلعے کی حیثیت رکھتی ہے، اس کا اندازہ ہمیں حضور اکرم، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین سے کتنی مقامات پہ آپ نے اس طرف متوجہ فرمایا، اس طرف اس حقیقت کو پیش نظر رکھنے کی ہمیں تلقین فرمائی، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے حوالے سے اللہ یاد دلاتا ہوں، اور 3 مرتبہ آپ نے اس قول مبارک کو دہرایا تاکہ یہ حقیقت ہمارے قلب و باطن کی تختیوں پہ نقش ہو جائے اور ہم شعوری اور لاشعوری طور پر اس حقیقت کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں۔ ناظرین کرام، جس عظیم ہستی کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں ذوالہجرتین ہیں، جنہوں نے ہجرتیں کی، حبشہ کی طرف بھی تشریف لے گئی سیدنا عثمان کے ساتھ، اور مدینہ طیبہ کی طرف بھی آپ نے ہجرت کی۔ جب آپ حبشہ تشریف لے گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر تھی، آپ ہر آنے جانے والے سے پوچھتے رقیہ کا کیا حال ہے۔ ایک خاتون جس نے حضرت رقیہ کو دیکھا تھا، اس نے جب یہ بتایا کہ میں نے دیکھا ہے حضرت رقیہ اور حضرت عثمان جا رہے تھے، حضرت رقیہ سوار تھیں اور حضرت عثمان ساتھ پیدل چل رہے تھے، تو آپ نے دعا دی، اللہ رقیہ اور عثمان کا صاحب ہو، اللہ رقیہ اور عثمان کو اپنی معیت سے، اپنے رحمت سے، اپنے قرب سے نوازے۔ ایک سے ایک بڑھ کر شرف ہے ناظرین کرام، جو ہمیں ان کی زندگیوں سے اور ان کے بارے میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقتوں سے، رحم سے، کرم نوازیوں سے، توجہات سے اور امت کو ان ہستیوں کی طرف متوجہ کرنے سے وہ شرف ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہم نے اس تذکرے کو بار بار اس لیے کرنا ہے کہ یہ منشاء خداوند ہے، منشاء نبوی ہے، منشاء حضور رسالت مآب ہے، اور خود ہمارے ظاہر و باطن کی تربیت اور ہمارے ظاہر و باطن کو منور اور اجلا کرنے کا راستہ، سامان اور طریقہ ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ناظرین اکرام ہمارے ساتھ آج
وہ اہل علم موجود ہیں جو اس موضوع پہ بہت شرح صدر دینے والی گفتگو کرنے والی شخصیات ہیں۔ ہمارے پاس تشریف رکھتے ہیں جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ پروفیسر صاحب کی کرم فرمائی کہ آپ تشریف فرما ہیں ہمارے پاس، اور آج کی ان سحری کی نشریات میں ہم آپ کے علم و فضل سے، آپ کے کلمات عالیہ سے انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں بیرسٹر صاحبزادہ سید عتیق الرحمن بخاری صاحب۔ آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن بھی ہیں، اور جب اہل بیت اطہار کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب، انتہائی دل نشیں انداز کے ساتھ دلائل سے مزین گفتگو کرنے والی شخصیت، اور اللہ رب العزت ان کے اس علم کو، اس برکت کو ہمارے لیے قائم و دائم اور جاری و ساری رکھے، اور ان کے اس مبارک اور خوبصورت انداز سے 92 نیوز کے ناظرین آگاہ ہیں۔ ہماری دائیں طرف جناب شیر میاں داد خان قوال اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں، ہماری رحمت رمضان ٹرانسمیشن کی رونق ہیں، اور جس سوز و گداز کی طلب ہوتی ہے ماہ رمضان کی مبارک گھڑیوں میں، اس سوز و گداز کی چنگاریاں جو ہیں وہ ہم شیر میاں داد خان صاحب سے لیتے ہیں، اور جب اٹھ کے جاتے ہیں تو وہ سوز و گداز ہمارے ساتھ جا رہا ہوتا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، 92 نیوز چینل کی رحمت رمضان خصوصی سحری ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج ہم گفتگو کر رہے ہیں حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہزادیاں ہیں ان کا مقام اور سیدہ رقیہ کا تعارف کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ سبحان اللہ۔ محترم تنولی صاحب، ڈاکٹر صاحب، میں کیا اس خاندان کا تعارف پیش کروں؟ ابھی شیر میاں داد صاحب فرما رہے تھے کہ یہ وہ خاندان ہے کہ جس نے دیکھا حامل قرآن ہو گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جن مقدس ہستیوں کی زیارت جن کو دیکھنا نصیب ہو، وہ گویا قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پارہائے صحف، غنچہائے قدس، کیا بات ہے، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ وہ گھرانہ ہے کہ پروردگار عالمین نے جب ازل میں الست کلوایا، ساری اولاد آدم کالو بلا کہہ چکی، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک مخصوص مجلس میں اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، اس وقت پروردگار عالمین نے اولاد آدم کی بہترین جماعت یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو انہیں ازبر کروا کے قیامت تک آنے والی اولاد آدم پر واضح کر دیا کہ یہ وہ خاندان ہے، اس کی محبت، اس سے تعلق، ان کی ادائیں، ان کی غلامی دین و دنیا کی سرداری کا موجب ہے۔ سبحان اللہ۔ پروردگار عالمین نے ان شہزادیوں کے پیارے نسب کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو لڑی ہی ساجدین کی ہے۔ کیا بات ہے۔ خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھ کر فرمایا، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار،
جب باپ سردار ہے تو صاحبزادیاں اور آپ سے تعلق رکھنے والوں کے مرتبہ مقام کو کون جان سکتا؟ سبحان اللہ۔ ممبر پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے یہ جو اولاد آدم پیدا کی ہے اس کے بہترین حصے میں رکھا، جب قبیلے بنائے تو سب سے بہترین قبیلہ میرا ہے۔ اور پھر یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا، سبحان اللہ۔ آنچ خوباں ہمدارن تو تنہا داری، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، جنہیں اللہ سراجم منیرہ کہے، جنہیں قمرم منیرہ خود پروردگار عالمین کہے، اس خاندان کے ایک ایک پھول کو، ایک ایک شاخ کو، ایک ایک تعلق کو دیکھتے ہوئے کون مسلمان ہے، کون کلمہ پڑھنے والا ہے جس کا بدن کا رواں رواں، جس کا بال بال غالب ثنائے خواجہ و یزداں گذاشتے ہیں، سبحان اللہ۔ کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ یہ تو شان وہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے اولاد آدم میں نسل در نسل پیدا کرنے کے لیے، اولاد آدم کو استحکام دینے کے لیے نکاح کا ایک تعلق رکھا۔ اس نکاح کی بدولت نسل انسانی چلی آ رہی ہے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی کن سے نسبت ہے؟ حضرت عبداللہ سے، حضرت عبد المطلب سے، حضرت ہاشم سے، خلیل اللہ سے، ذبیح اللہ سے، کیا کیا پیارے نام ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریق پر جب اس خاندان کو آباد کیا، آگے چلایا، پروردگار عالمین نے آپ کو اپنے فضل و کرم سے 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک و بناتک و نساء المومنین، اللہ اکبر، اپنی بیویوں سے کہو، اپنی بیٹیوں سے فرماؤ، مومنوں کی عورتوں سے سبحان کہو۔ اللہ۔ تو بیٹیاں، بنات کا لفظ قرآن پاک نے کہا۔ اب جو شخص بھی حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کے متعلق شک میں پڑے گا یا لوگوں کو شک میں ڈالنے کا مرتکب ہوگا، وہ در حقیقت قرآن کریم کا منکر ہے۔ ظاہر ہے اس آیت مبارکہ میں براہ راست ذکر آ گیا نا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو 4 صاحبزادیاں کیا عطا کیں، دنیا میں بیٹی کا مقدر چمک۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس خان وادے میں بیٹیاں آئیں اور ان کی آمد سے وہ بیٹی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، جو ذلت کا نشان بن چکی تھی، کہیں پانی میں ڈبو کر اس کو مار دیا جاتا تھا، کہیں گندم کے بدلے بیچ دیا جاتا تھا، کہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، درگور کر دیا جاتا تھا۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہب لمن یشاء ذکورا لمن یشاء اناسا، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے، بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ ٹھیک۔ اور یہاں پر ڈاکٹر صاحب میں عرض کرتا چلوں، اللہ رب العزت نے آپ کے صاحبزادوں کو اٹھا لیا، اس میں حکمت تھی تاکہ ختم نبوت کا تاج جو ہے اس پر کسی طرح سے بھی کسی کو کسی انداز میں بات کرنے کا موقع ہی نہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ اگر آپ کے وہ 3 بیٹے زندہ رہتے، وہ نبی ہوتے یا نہ ہوتے، اگر نبی ہوتے تو ختم نبوت کہاں، ٹھیک ہے، اگر نہ ہوتے تو جو زبان دراز ہیں ان کو موقع ملتا کہ خلیل اللہ کے بیٹے نبی، زکریا کے بیٹے نبی، داؤد کے بیٹے نبی علیہ السلام، اور آپ امام المرسلین ہیں، آپ کے بیٹے نبی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس حکمت کے تحت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کو آپ کی صاحبزادیوں سے اور خصوصاً سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ کی بڑی بیٹی ہیں زینب جو 31 حضور علیہ السلام کی عمر میں پیدا ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جس ذات پاک کا، جن کا صدقہ اللہ سے مانگنے کے لیے کہ اللہ ہمیں ایمان کی دولت عطا کرے،
اہل بیت کی محبت پر زندہ رکھے، اہل بیت کی محبت پر موت آئے۔ جن نفوس قدسیہ میں سے پیاری پیاری اماں جان، ہمارے لیے تو وہ بھی اماں جان کا درجہ رکھتی، کوئی شک نہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ دنیا میں اس وقت آئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 برس ہے، کل 21 برس کے قریب وہ دنیا میں رہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں، اور وہ چاروں کی چاروں اللہ کی بارگاہ میں جس عظمت کو لائی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سیدہ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا والد امام الانبیاء ہیں، والد وہ درجہ رکھتے ہیں کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، سبحان اللہ، من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حق۔ کون ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کا حق ادا کر سکے؟ باپ وہ ہیں، اور شوہر اللہ نے وہ دیا جس کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اتنا چاہا، اتنا چاہا، اتنا چاہا کہ آپ نے اپنی پوری کمائی ان پر لٹانے کا بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ ایسا بھی موقع آیا تو والد ہیں امام الانبیاء، اور شوہر ہیں جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ پروفیسر، سبحان اللہ، کیا ایمان افروز انداز کے ساتھ آپ نے ابتدائی ہمیں تعارف سے نوازا۔ بخاری صاحب، سیدہ رقیہ کی شان جو بہت سے آپ کے مناقب ہیں، ان میں ایک آپ کا 2 ہجرتوں والی ہستی ہونا ہے، تو آپ کے فضائل و مناقب، آپ کی فضیلتیں، آپ کی برکتیں کچھ ارشاد فرمائے آپ ہمارے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت نام سے، اور اربع درود و سلام صادق و معتبر نطق شیری اثر ذات والا گوہر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار پہ۔ آمین۔ ڈاکٹر صاحب، آج میں نے ابھی آپ کو آف دی ریکارڈ بھی کہا کہ آپ نے ایک لفظ بولا اور سارا مسئلہ اس کے اندر سمیٹ دیا کہ آج جو تذکرہ کرنے ہم جمع ہیں یہ اسوہ صحابہ بھی ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ کے طاہر والد نے اور طاہرہ والدہ نے آپ کو حمید بنا کے بھیجا ہے، تو یہی جملے آپ کو زیبا ہیں۔ میں ذکر کروں گا، میرے دادا جان کا نام تھا پیر سید محمد سعید شاہ صاحب، اس وجہ سے بھی بابا جی سے میری زیادہ محبت ہے کہ ان کا اسم گرامی بھی وہ ہے۔ ان کے شیخ کامل صوفی باسوا حضرت خواجہ گوہر الدین جندڑوی اویسی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ اہل بیت اطہار کے ذکر کو یہی زیبا ہے کہ بندہ مومن بوقت سحر حالت وضو اور خشوع و خضوع میں کرتا ہو۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں نا کہ جتنی یہ پیاری چیز ہے اہل بیت اطہار کا ذکر کرنے کی، مطلب یہ پروٹوکول اگر آپ نے لے کے چلنا ہے نا تو پھر ہی آپ لغزش نہیں ہوگی۔ واہ واہ، پھر ہی اس مقام اور مرتبے کی لذت آپ نے لینی ہے۔ آج جس شخصیت مبارکہ کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، دیکھیں جہاں پر ہزاروں وصف موجود ہیں، اس سے بڑا کیا وصف ہے کہ آپ کی والدہ ملیکۃ العرب تھیں۔ یہ میرا جملہ سنیے گا، آپ کی والدہ ملیکۃ العرب تھیں، لیکن جب جناب ابی طالب نے ان کا نکاح سید کائنات کے ساتھ کرا دیا تو آپ ملیکۃ العرب سے ملیکہ کائنات کے درجے پر فائز ہو گئے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون ناب اور حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کے شیر با کمال کا مرکب ہیں، جن کا نام سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کے جیسے آپ نے کہا کہ اوصاف میں سے ایک سب سے خوبصورت وصف یہ ہے کہ آپ نے 2 دفعہ باقاعدہ طور پہ ہجرت کی ہے، اور یہ انبیاء کی رسم ہے نا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان، حضرت رقیہ اور آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ سلام اللہ علیہم، یہ پہلا خاندان ہے جنہوں نے باقاعدہ طور پہ پورا خاندان ہجرت کر کے جا رہا ہے۔ اور جب میں الفاظ پڑھ رہا تھا کہ وَهَاجَرَ بِهَا الْحِجْرَتَيْن إِلَىٰ أَرْضِ الْحَبْشَةِ ثُمَّ إِلَىٰ أَرْضِ الْمَدِينَةِ۔ اب آپ دیکھیں اللہ پاک کتنا اہتمام کرتا ہے ان کے لیے۔ یہ تشریف لاتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون ناب سے
بطن اطہر ہوتا ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا، بچپن انہیں ملتا ہے حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ ام کلثوم اور حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ رہنے کا۔ پھر جب ہجرت کا وقت آتا ہے تو اللہ مکہ مکرمہ سے حبشہ اس سرزمین پر بھیجتا ہے کہ جہاں سب سے پہلے ظاہراً حضور کے عشق کی پو پھوٹتی ہے۔ کیا بات ہے، یہ آپ دیکھیں نا، مبارک کی مبارک سفر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے ساتھ آپ کے ساتھ وہ مرد ہے جس کو اللہ نے حیا والا کہا، کیا بات ہے، جن سے حیا مصطفیٰ کریم فرمائیں، آقا کونین تشریف فرما ہوں، حضرت ابو بکر آ جائیں تو آ جائیں، حضرت فاروق اعظم آ جائیں تو آ جائیں، جب حضرت عثمان آتے تو آقا کونین اپنی پنڈلیوں پر کپڑا کر کے کہتے اس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب میں بتاؤں کہ اس سے بڑا مقدر کیا ہے جسے اللہ کے نبی حیا والا کہتے ہیں، ان کے لباس کا نام حضرت رقیہ سلام اللہ۔ اللہ، اب حیا کے لیے لباس تو ضروری ہے نا۔ واہ واہ، سبحان وہ اللہ، لباس بھی تو سبحان ایسا اللہ۔ ہونا۔ کیا بات ہے، کیا پھر آپ نے آقا ایک کونین مناسبت صلی اللہ علیہ قائم وسلم کی کے ہے۔ ساتھ ان کا عشق اور محبت کیا تھا کہ حضرت رقیہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف عنبری پر کنگھی فرمایا کرتی کیا تھی۔ بات ہے، کیا بیٹیوں بات کی ہے۔ ڈیوٹیاں تقسیم تھیں، کیا بات تو زلف عنبری، وہ کون سے زلف عنبری؟ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، آج میں دل سے کہہ رہا ہوں سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے سبحان ہیں۔ اللہ۔ ان میں کنگھی مبارک فرماتی تو یہ قربت تھی کہ آپ نے جیسے انٹرو میں کہا جو آتا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کا پوچھتے، اور وہ عورت جس نے یہ جملہ بولا کہ حضور سید عرب و عجم کو کہ اس طریقے سے آپ دراز گوش پہ کرم نواز تھیں، سوار تھیں، حضرت عثمان سوار کو سواری لے کے جا رہے تھے، آپ دیکھیں میرے نبی کے کلیجے کو کتنی ٹھنڈ ملی ہوگی، کتنا سکون پہنچا ہوگا کہ یہ دعا دے دی کہ اے میرے اللہ رقیہ اور عثمان کا ساتھی ہو جا، سبحان اللہ، رقیہ اور عثمان کو اپنی معیت میں لے لے، ان کو عزت سے سرفرازی عطا فرما۔ اب آپ نے پہلی ہجرت اس جگہ پر کی، وہیں پر اللہ پاک نے آپ کو ایک صاحبزادے سے نوازا۔ پھر جب وہاں پر یہ خبر پہنچی کہ والی مکہ، والی مدینہ المنورہ بننے جا رہے ہیں، اب حبشہ سے جو پو پھوٹتی ہے اس نور کا اہتمام مدینہ المنورہ میں ہونے جا رہا ہے، تو یہ پتا چلا وہاں کیفیت یہ ہے، سارے قبیلے نکل کے حضور سید عالم کا استقبال کر رہے ہیں، مرد و زن کھڑے ہیں، ہر کوئی اپنے گھر دعوت دینا چاہتا ہے، لیکن میرے پیغمبر نے کہا جہاں میرا رب لے کے جائے گا اسی ابو ایوب پر کرم نوازی ہو جائے گی۔ تو حضرت عثمان مکہ مکرمہ پہنچے تو آقا کونین کا قافلہ، اور وہ قافلہ کون سا تھا جس میں صدیق اکبر بھی تھے اور رسول اکرم بھی تھے، وہ قافلہ جا چکا تھا۔ حضرت عثمان نے وہیں سے ارادہ کیا کہ میں نے مدینہ المنورہ جانا ہے، آپ تھے اور آپ کی زوجہ محترمہ تھی، آپ وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کا، طیبہ پاک تشریف لے جانے کا سفر کرتے ہیں، تو یہ اعزاز حاصل ہے کہ صرف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں ہی آپ نے عزتوں کو نہیں پایا، بلکہ ہجرت کی لذت حاصل کر کے بتایا ہے کہ میں اپنے باپ کی طرح ان کے نقش قدم پر چلنے والی ہوں۔ اب آپ دیکھیں نا، ایک شہزادی زلفوں پر کنگھی کر رہی ہیں، سیدہ زینب جب آقا کونین باہر نکلتے ہیں، اور یہ اتنے درد والے جملے ہیں کہ جب لوگ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح کی تکلیف کا شکار کرتے، میں لفظ بولنے کے قابل نہیں ہوں ورنہ میں متن پڑھتا، تو آپ خود ڈول پانی کا لے کے آتی اور اپنے بابا کے چہرے کو، داڑھی کو دھوتی، اپنے بابا کے چہروں کو بوسہ دیتی۔ اگر کوئی صحن حرم میں آقا کونین کے کندھوں پر اوجھڑی رکھ دے تو وہ اٹھانے والا کون ہے؟ وہ کن ہاتھوں نے دھویا ہے؟ تو اسی نصیب دار شخصیات میں سے ایک سیدہ رقیہ کی ذات والا اعتبار ہے، جن کے ساتھ حضور بھی محبت کرتے ہیں اور دین اسلام کا ہر فرد ان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ یہاں پر میں مختصر سے یہ چیز عرض کروں کہ حضرت سیدہ رقیہ وہ جنت جو آپ نے آخری جملہ بولا ڈاکٹر صاحب نے کہ حضرت عثمان کو جنت دی، کسی روایت میں 6 دفعہ دی، کسی روایت میں کہا 14 دفعہ دی، گویا نبی نے جنت دے دے کے عثمان کو دی، تو اس جنت کے ملنے کی سب سے بڑی نشانی کا نام بھی حضرت سیدہ رقیہ ہے۔ اپنی شہزادی عطا فرما دی، اور بیٹی کیا ہوتی ہے؟ عزت، بیٹی کیا ہوتی ہے؟ ناموس، بیٹی کیا ہوتی ہے؟ باپ کا مان، بیٹی کیا ہوتی ہے؟ باپ کے سر کی دستار۔ تو ہجرت میں عثمان کے نکاح میں دے کے اپنی بیٹی کو بھیج کے میرے نبی نے یہ بتا دیا ہے میں نے اپنی عزت
عثمان کو دے دی اور عثمان نے اس عزت کی حفاظت ہر موقع پر کی. کسی غزوہ میں گئے پھر بھی اجر ملا, کسی میں نہیں گئے تو پھر بھی اجر ملا, اور کبھی اچھال اچھال کے کہا عثمان تیرے دراہیم و دنانیر جب میری گود میں گرتے ہیں اللہ کے فرشتے بھی سلام کرنے آتے ہیں, پیغام دینے آتے ہیں, محبتیں دینے آتے ہیں. تو یہ ساری بات اسی کانٹیکسٹ میں بیان ہوتی ہے. وہ طیب تھے, یہ طیبہ تھیں, وہ عثمان تھے, یہ رقیہ تھیں, وہ نبی کے اعلیٰ ترین غلام تھے, یہ نبی کی با کمال بیٹی تھی. سبحان اللہ بخاری صاحب, سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ اشفاق مدنی صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ رقیہ کا یہ اعزاز کہ کیا مبارک آغوشیں ہیں. حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک, حضرت ملیکۃ العرب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, ان کی نگاہیں, ان کا شائع شفقت اور عاطفت اور ان کی آغوشیں, اس پہ تھوڑا میں روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کائنات عالم میں قیامت برپا ہونے تک تمام انسانیت کو سمجھنے کے لیے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے کے محتاج رہیں گے. سبحان اللہ. جو اولاد کی تربیت کیسے کی جاتی ہے, اولاد کو کس طریقے سے باہمت بنایا جاتا ہے, اپنی اولادوں کو مشن کے لیے کیسے تیار کیا جاتا ہے, اور اپنی اولادوں کو کس طریقے سے انسانیت سمجھائی اور سکھائی جاتی ہے, یہ چیز اگر ہم نے سیکھنی ہے تو وہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہم سمجھ سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں. اور بالخصوص اپنے گھر کے اندر, چار دیواری کے اندر ایک انسان جو ہے وہ اپنا کیسے رول ادا کرنا چاہیے اسے, اور کس طریقے سے اپنے گھر کے اندر تربیت کے جو ہے نا وہ پہلو سمجھانے چاہیے اپنی اولاد کو, اور ان کی طبیعتوں میں رکھنے چاہیے. یہ اس دور کی بہت بڑی ضرورت ہے. جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام اللہ علیہ, ان کی شخصیت کا ذکر وہ اس حوالے سے بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہماری اولادیں ہیں اس وقت وہ کہاں پر کھڑی ہیں اور ان کو کس سائیڈ پر لے جانا ہے, یہ آج کے باپ کو بھی پڑھنا ضروری ہے اور آج کی ماں کو بھی پڑھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں یہ بات حقیقت ہے کہ انسان کبھی نہ کبھی اس کی زندگی میں ایسی گرہ ضرور لگ جاتی ہے کہ جس کا کھلنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کا جو میدان ہے اور انسانیت کی جو معراج ہے اس کے اندر آنے والی جتنی گریں ہیں حضور علیہ السلام نے ہر ایک کو کھول کھول کے ہمارے سامنے رکھا ہے. حضور فخر عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے چونکہ دنیا میں جلدی دنیا سے چلے گئے, جنت کے راہی بنے, تو جو آپ کی بیٹیاں ہیں انہوں نے جو ہے وہ جوانی کی دہلیز پر قدم بھی رکھا. تو حضور علیہ السلام کی بیٹیوں کا بچپنا, حضور علیہ السلام کی بیٹیوں کی شیر خوارگی کی زندگی, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کی پھر جوانی, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کا آگے نکاح ہونا اور شادی کی زندگی گزارنا. دیکھیں ہر پہلو میں حضور فخر عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاروں شہزادیاں وہ عروج و بام پر وہ نظر آتی ہیں. ان کا کردار بالکل جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے اس طریقے سے نور بکھیرتا نظر آتا ہے. قیامت تک آنے والی ہر عورت اپنی زندگی کے ہر لمحے اور ہر پہلو کو ان کی شخصیات سے نور لے کر روشن کر سکتی ہیں, اور انہوں نے وہ کردار اور کارنامے اسلام کی ترقی کے لیے, سر بلندی کے لیے, اسلام کی عظمتوں کے لیے, اسلام کے شان و شوکت کے لیے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے کہ قیامت تک امت ان کے سامنے سر جھکائے کھڑی رہے گی, اور جو بھی ان کا حیا نہیں کرے گا, یہ بات حقیقت ہے, اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. کیا بات ہے. یہ دیکھیں دین کا آغاز ہے, آغاز اسلام کے اندر مشکلات کا زمانہ ہے, مشکلات کا ایسا دور کہ ان کو بیان کرتے کلیجے پھٹ جائیں اور اس کے تصور
तफक्कुर से ही बंदा गिरिया के ना हो जाए। और हुजूर अलैहिस्सलाम की ये चारों शहजादियाँ, जिनमें हज़रत रुक़ैया बिन्त रसूलुल्लाह, हज़रत ज़ैनब के बाद उनका नंबर आता है, इन्होंने उस दौर के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम के कदम के साथ कदम मिला के चले और तरबियत ऐसी हज़रत खदीजतुल कुबरा ने की है। देखें, इनकी सीरत को आप पढ़ेंगे ना, औरत की ज़िंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ जो होती है ना, वो सब्र करना होता है। क्या बात है। लेकिन आप हज़रत ज़ैनब बिन्त रसूलुल्लाह को देखें, हज़रत रुक़ैया बिन्त रसूलुल्लाह को देखें, हज़रत उम्मे कलसूम बिन्त रसूलुल्लाह को देखें, हज़रत सैयदा कायनात मखदूमा कायनात हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा बिन्त रसूलुल्लाह को देखें, तो आपको इनकी ज़िंदगी में एक जुमला भी बेसब्री का नहीं मिलता। हालांकि कौन सा ऐसा वक्त है मुश्किल का जो इनके ऊपर नहीं, लेकिन सरापा तस्लीम और रज़ा। और फिर किबला देखें, बड़ी बात तो ये है कि औरत अपने वजूद के ऊपर आने वाली हर मुसीबत को बर्दाश्त कर जाती हैं, लेकिन अपनी औलाद पे आने वाले एक हरफ को भी बर्दाश्त नहीं करती। और इन्होंने अपनी औलादें भी कुर्बान की हैं, सुभान अल्लाह, औलादें भी कुर्बान की हैं, अपनी भी जाती भी कुर्बानियां दी हैं, अपने आप को भी मुश्किलात और मशक्क़तों के अंदर जो है वो डाला है। लेकिन इनकी मां जो है वो देखिए मलिकातुल अरब थी और सरमायादार घराने से ताल्लुक था, और सब कुछ होने के बावजूद हुजूर फख्र आलम जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या कहा था, हुजूर मेरा माल भी आपका सुभान अल्लाह, मैं भी आपकी हूं, आपके सामने जो है हम खिदमत गुजार के तौर पर मौजूद हैं। वही तरबियत आपकी बेटी हज़रत रुक़ैया में भी नजर आती है कि उन्होंने हिजरत भी की, कोई शिकवा नहीं किया, मुसीबतें उठाई, कोई शिकवा नहीं किया, सब्र की पहाड़ बन के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां खड़ी रहीं और क़यामत तक आने वाली हर बेटी को साबरा बना गई और हर बेटी को राह दिखा गई और हर बेटी को जन्नत कैसे जाना है ये तरीका, ये सबक पढ़ा गई और हर बेटी के लिए इज्जत का ताज सजा गई और हर बेटी को क़यामत तक के लिए जो है वो मुअज़्ज़ज़ बना गई। और क़यामत तक आने वाला हर शख्स जो है जो बेटी वाला हो वो हकीकत में हुजूर की बेटियों का मकरूज था, मकरूज है और क़यामत तक मकरूज रहेगा, कोई शक नहीं। अल्लामा साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और जिस अंदाज से जैसे अभी आपने इशारा किया कि जिस शहज़ादी को हम देखते हैं आपकी नूर नज़र को, वो तस्लीम और रज़ा का पैकर हैं। जी बिल्कुल। और ये मुमकिन नहीं जब तक, ये सिर्फ ज़ुबानी कलामी से तो नहीं ना होता, जब तक सामने एक रोल मॉडल ना हो। रोल मॉडल हज़रत खदीजतुल कुबरा का जो रोल मॉडल है, जिस तरह उन्होंने क्या मेयार ज़िंदगी था उनका, क्या उनकी आसाइश वाली ज़िंदगी थी, वो सारी उन्होंने कुर्बान कर दी हुजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक रज़ा के लिए। तो वो ज़ाहिर है वो उसको आगे मुंतकिल हुआ। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। नाज़रीन कराम, ये गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। हम अभी एक ब्रेक पे जाना चाहेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे। सैयदा रुक़ैया सलामुल्लाह अलैहा का तज़किरा नूर जो है, नूरी तज़किरा, ये जारी सारी है। एक ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। प्रोफेसर साहब, हम देखते हैं कि इस्लाम के आगाज़ के साथ ही जो मज़ालिम, मुश्किलात आप सल्लम के घराने के लिए हैं और अहले ईमान के लिए हैं, तो सैयदा रुक़ैया ने जिस तरह से इस्तिक़ामत से उनका सामना किया, उनकी शख्सियत इतनी मजबूत, ज़ाहिर है किस निज़ाम तरबियत और किस माहौल में बनी, कुछ इरशाद फरमाया। क्या खूबसूरत बात आपने कही। सैयदा रुक़ैया सलामुल्लाह अलैहा तरबियत करने वाली हैं सैयदा खदीजतुल कुबरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उन्होंने इस अंदाज में अपनी बेटी की तरबियत की है कि कुरान ने कामयाबी का ज़ीना जो औरतों के लिए रखा है, मुस्लिमात हूँ, मोमिनात हूँ, कानतात हूँ, सादिक़ात सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुतसद्दिक़ात हूँ, ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा हूँ, हाफिज़ात हूँ, साहिहात हूँ, जिनके लिए अल्लाह ने जन्नत तैयार की है। सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की तरबियत इस अंदाज की है कि सैयदा रुक़ैया सलामुल्लाह अलैहा कदम कदम पर अपने शौहर की ऐसी इताअत दुनिया के सामने रखती हैं, सुभान अल्लाह, कि
ذوالنورین تو ان کو اللہ کی طرف سے ایک عظمت ملی، جی لیکن سیدنا حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا تعلق کا جڑنا اور پھر اس مرتبہ مقام پر آنا کہ عورت نے اگر اپنے آپ کو جنت کے قابل بنانا ہے تو یہ اوصاف پیدا کر کے حب رسول میں گم ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ کسی مقام پر سیدہ رقیہ نہیں کہتی کہ عثمان اللہ کی دی ہوئی دولت تمہیں اس طرح لٹائے جا رہے ہیں، کیا بات ہے، حالانکہ خواتین کی تو نفسیات اور طرح کی ہوتی ہے نا، لیکن عورت پر واضح کیا جا رہا ہے کہ وہ شوہر جو حب رسول سے سرشار ہو اور اس کی اطاعت کی جائے تو پھر اللہ رب العزت ان مقامات سے گزار کر ان کو یہ شرف عطا کرتا ہے۔ اب آپ نے مظالم کا ذکر کیا، 13 سالہ زندگی جب اس پر نظر ڈالتے ہیں تو بے اختیار زبان پر آتا ہے کہ یہ شہادت گہے الفت قدم رکھنا سبحان اللہ۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ مسلمانی کا اندازہ لگائیں کہ خود رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کے لیے دعوت حق کو پہنچانے کے لیے گھر سے نکلتے اور پھر جس انداز سے واپس لوٹتے مشرکین کے ساتھ، بیٹیوں پر کیا گزرتی ہوگی، لیکن بیٹیوں نے یہ مرحلے اس قدر پیار اور محبت کے ساتھ گزارے تاکہ قیامت تک آنے والی عورتوں کو یہ پیغام دے سکیں کہ اللہ و رسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مومنین۔ سبحان اللہ۔ جو مومن ہونے کا دعوے دار ہے وہ اللہ کے رسول کو راضی کرے گا، اللہ کے رسول کی رضا سے اس کو اللہ کی رضا ملے گی، سبحان اللہ۔ اور پھر وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی سے اپنے آپ کو ہمکنار کر سکے گا۔ کسی مرحلے پر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس قدر مشکلات کے باوجود گھر میں ہا ہو ہوئی ہو، کیا بات ہے، کوئی پریشانی کا اظہار کیا گیا ہو، کبھی یہ کہا گیا ہو کہ جناب ہمارے لیے کپڑے عمدہ کہاں ہیں، ہمارے لیے کھانے دسترخوان پر کہاں سجے ہیں، لیکن نہیں، نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ایک ایک شہزادیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو کہ اے مومنو اگر ایمان کی لذتیں پانا چاہتے ہو تو اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ، سبحان اللہ، اگر ایمان کی لذتیں پانا چاہتے ہو تو اپنی اولاد کو میری اہل بیت کی محبت کی تعلیم دو، اگر ایمان کی لذتیں پاتے ہو تو ان کو قرآن سکھاؤ۔ اب حضور علیہ السلام کی محبت وہ نقطہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین۔ تو سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کا آپ وہ منظر دیکھیں نا کہ مدنی زندگی میں جب عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کو گھر آنے کی دعوت دیتے ہیں تو قدم گنتے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، پھر جتنے قدم اٹھے ہیں اتنے غلام آزاد کیے جا رہے ہیں۔ تو گھر میں اگر عورت ہو مال سے محبت کرنے والی، اس دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھنے والی، خواہشات نفس کی پجاری، وہ کہاں برداشت کرے گی کہ گھر کا ہر چیز اس طرح اٹھا قربان کی جا رہی ہے، اور پھر شوہر اس قدر خوش رکھ رہا ہے آپ کو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ میری اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں اور وہ وفات پاتی جائیں تو میں ایک ایک کر کے عثمان کو دیتا چلا جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، یہ کیا اعزاز ہے حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ کا حضرت عثمان کے ساتھ، اس کے نتیجے میں سبحان اللہ۔ پروفیسر اس سے یہ پتہ چلا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی آسائش یا اپنا مال و دولت ہی نشاور نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اولاد کو بھی وہی اوصاف ڈال دیا، اولاد کی تربیت اس انداز سے کی کہ وہ بھی وہی کچھ کر رہی ہیں۔ کوئی جگہ ایسی نظر نہیں آتی کہ جہاں پر ہم یہ دیکھیں اور ان کا رویہ اتنا اچھا کہ شوہر اس قدر خوش ہو رہا ہے۔ یہ تربیت ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی، اور ان مصائب و آلام کو خندہ پیشانی سے جھیلنے کی بدولت انہوں نے اپنے گھر کو جنت زار بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بخاری صاحب، جو آپ کی عظمتیں ہیں اپنوں نے نہیں بلکہ پرایوں نے بھی اس کا اعتراف کیا، قریش کی خواتین، قریش کے لوگ کس طرح آپ کی عظمت کو بیان کرتے تھے، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔
جناب قبلہ ڈاکٹر صاحب، ملیکۃ العرب کی ملیکہ بیٹی اور سید کائنات کی سیدہ بیٹی حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کے لیے جو اوصاف حمیدہ قریشی خواتین نے بیان کیے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن آپ اس میرٹ کو بھی سامنے رکھیے گا کہ قریش کسی کے بارے میں تب تک کوئی جملہ نہیں بولتے جب تک اس انسان کو اس ساری قابلیتوں کے اوپر کما حق ہو پورا اترتے نہیں دیکھتے۔ دیکھیں جی، ہم دیکھتے ہیں قریش جو ہیں الفاظ کے استعمال میں بڑے محتاط ہیں، بہت محتاط، فضول خرچی نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، اور جب جس کو پا لیں نا پھر حق بھی ادا کرتے ہیں، اور پھر سمندر کو کیسے کوزے میں بند کرتے ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ جیسے آج قبلہ پروفیسر سعید احمد خان صاحب اپنے فل فارم میں ہیں اور انہوں نے جس طریقے سے ساری بات بیان کی، سب سے بڑا اعزاز اپنی ماں سے کیا پایا؟ کہتے ہیں اسلمت حین اسلمت امہا ختیجۃ بنت خویلد، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ کہا کہ حضرت رقیہ نے، اور یقیناً باقی سب کی بھی تو کیفیت یہی ہے، حضرت رقیہ نے اسی وقت دین اسلام قبول کر لیا تھا جس وقت آپ کی والدہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے قبول کر لیا سبحان تھا۔ اللہ۔ اب یہ کتنا بڑا درجہ ہے، اس طریقے سے تو آپ سابقون الاولون میں بھی ہیں، یہ آپ کے گھر کے اپنے اندر کا اعزاز ہے، اور یہی اعزاز انعام میں بدلا نا تو یہ جملہ آیا نکاح عثمان رقیہ بامر اللہ، بامر اللہ کے لفظ پہ جائیے گا نا، حضرت سیدہ کا حضرت مرتضیٰ کے ساتھ نکاح بامر اللہ تھا، اللہ کا امر تھا، ادھر بھی نکاح بامر اللہ ہے کہ حضرت رقیہ حضرت عثمان کی زوجیت میں جائیں گی، عزتوں سے نوازیں گی، عزتیں پائیں گی۔ یہ کوئی دنیا والا حکم نہیں دے رہا، یہ وہ حکم دے رہا ہے جو نظام عزل و عبد چلانے والا میرا اور آپ کا حقیقی قسام عزل ہے، سبحان اللہ، میرے رب کا حکم ہے۔ پھر آپ دیکھیں پیار کیا ہے۔ آج ایک ایسی بات میں آپ کو سناؤں کہ کئی باتوں کے اوپر پڑی ہوئی گرد ہی ہٹ جائے۔ حضرت مولا کائنات باب و مدینۃ العلم شیر خدا حضرت مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا حضرت عثمان بن عفان کے لیے کہ ذالک المرء ذو النورین، کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ ہم یہاں پر ایک نور نہیں مانتے تو ہم نے پھر بھی ذو النورین لکھا ہوتا ہے۔ کہا کہ ایک بندہ یہ عزت پا رہا ہے کہ یہ ایک نور والا نہیں ہے، اللہ نے اسے رقیہ کے ذریعے بھی نور مصطفیٰ کی عزتیں عطا فرمائی ہیں، اور ام کلثوم کے ذریعے بھی وہ نور عطا فرمایا جو روح کو، جسم کو، سرشت کو، خصلت کو، حتیٰ کہ مال کو بھی پاک فرما دیتا ہے۔ اب آئیے قریش کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ قریشی خواتین کہتی ہیں احسانو، احسانو کون سا صیغہ ہے؟ سپرلیٹو ڈگری ہے نا، آپ نے سپرلیٹو ڈگری بیان کر کے کہا احسانو زوجن رآ انسان رقیۃ و بعلھا عثمان حد اللہ عثمانا، سبحان اللہ۔ کہا کہ ہم نے اپنی سر کی آنکھوں سے، اور اس میں ایک بات یہاں پر واضح کر دوں کہ کسی ایک کی اتنی تعریف کرنے سے کسی دوسرے کی تعریف کم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بوستان رسالت کے سارے پھول ہیں۔ کسی کو آپ سنف کرتے ہو، قریب جاتے ہو، اس سے صدق و صفا ملتا ہے، کسی سے عدل اور وفا ملتی ہے۔ بخاری صاحب یہاں پہ کمپیریزن تو ہے نہیں نا، ہم تو ان کے شخصی اوصاف کو اس کی معرفت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تقابل تو ہے ہی نہیں نا، نہ تقابل ہو سکتا ہے۔ یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک کا وصف بیان کر کے دوسرے کا کم نہیں ہوتا، اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے ہر ایک کمالات کا اپنا دریا رکھتا ہے، مجموعہ ہے، سبحان اللہ۔ ہر کسی پہ جب باران رسالت پڑا ہے، ہر گل ربوئے دیگر است، واہ 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 واہ۔ اب دیکھیے نا، کہا کہ جب تک یہ بنی نو انسان کا سلسلہ بنا ہے تو یہ قریش والی خواتین کہتی ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے حضرت رقیہ اور حضرت عثمان سے زیادہ خوبصورت جوڑ نہیں دیکھا۔ کیا بات ہے، میاں بیوی کا یہ رشتہ جو ان دونوں کا آپس میں قائم ہے، یہ رشتہ اتنا اعلیٰ ہے، یہ رشتہ اتنا اشرف ہے، یہ رشتہ اتنا مکمل ہے کہ یہ قریش والے کہنے لگے ہیں حد اللہ عثمانہ۔ اب میں یہاں پر آپ کو اگر ساری باتیں باندھ کے کہوں تو حضرت سیدہ رقیہ نے ہی گویا حضرت عثمان کو حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی ٹریننگ پا کے آپ نے جو سکھایا تھا، یہ وصف حضرت ختیجہ کا تھا کہ ماں پہ قربان کر دیا، یہ وصف آیا حضرت ختیجہ میں، اور حضرت ختیجہ نے اپنے شوہر نامدار کو اس وصف سے متصف فرمایا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آپ حضرت عثمان کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ حضرت رقیہ جب آپ کی شریک حیات بنتی ہیں
آپ کی زوجیت میں آتی ہیں، پھر اس کے بعد دراہیم و دنانیر کی بوریاں کھلتی ہیں، پھر کوئی حکم دوسری دفعہ نہیں کہنا پڑتا، پھر کوئی بھوکا ایسا نہیں ہے جو ان کے دروازے پر آئے تو اس کے شکم کی کنات اللہ کے نبی کی عطا نہ بن جائے، گویا رحمت نہ بن حضرت جائے۔ عثمان غنی کی ثقافتوں کے پیچھے حضرت رقیہ کا ہاتھ ہے۔ میں نے اس دن یہ عرض کیا نا کہ ہم سب کو سیدہ نظر آتے ہیں، ہم سب کو علی علی کرتے علی نظر آتے ہیں، حقیقت میں پیچھے سیدہ ہیں، اور ادھر بھی عثمان کے پیچھے بھی سیدہ ہیں۔ یہ شان اس کمال سے سیدہ نفیسہ کا کریں، سیدہ رقیہ کا کریں، سیدہ زینب کا کریں، سیدہ ام کلثوم کا کریں، سیدہ سلام اللہ علیہا پر تو آ کے تذکار بھی ختم ہو گئے، الفاظ ہی ختم ہو گئے۔ ہماری ماؤں کی طہارت کتنے اوج پر ہے کہ اس وقت جس وقت دنیا خواب غفلت میں ہے، اللہ نے آپ کو بٹھایا ہے اور اس ٹی وی چینل کے توسط سے آپ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں جن کے تذکرے کو سلامی دینا ابھی تشنا ہے۔ کیا بات ہے، یہ وہ تشنا لبی ہے جو میں اور آپ آج مکمل کر رہے ہیں۔ تو میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت، آپ کی خدمت، آپ کے شوہر کی آپ کے توسط سے سخاوت یہ اس قابل تھی کہ وہ عرب اور قریش کی خواتین بھی آپ کو سر جھکا جھکا کے سلامیاں پیش کریں۔ سبحان اللہ بخاری صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ اشفاق مدنی صاحب، جو ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت عثمان غنی کے حیا کا ذکر ہوا، آپ کے ذو النورین ہونے کا ذکر ہوا، اچھا یہ دونوں شانیں حضرت رقیہ کے بغیر کیسے درجہ کمال تک پہنچ سکتی ہیں؟ اچھا اس کے ساتھ اس پہ بھی تھوڑا روشنی ڈالیے گا کہ جو سفر حبشہ ہے، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو بعض روایات کے مطابق 2 مرتبہ آپ نے حبشہ کا سفر فرمایا ہے، تو اتنی مشکلات برداشت کرنا، اس پہ کچھ ہمارے ناظرین کے لیے ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ایک غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ جو ہجرت ہے یہ ہجرت مشکلات سے فرار کا نام نہیں تھا۔ جیسے کسی علاقے میں بندے کو بہت زیادہ مشکلات ہوں تو وہاں سے وہ سفر کر جاتا ہے۔ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی ہجرت جو ہے وہ مشکلات سے دور ہونے کے لیے نہیں تھی، بلکہ ایک حکمت عملی تھی کہ اکناف عالم میں اور عالمی سطح پر حضور علیہ السلام کی محبت کا پیغام کیسے پہنچایا جائے۔ دیکھیں اس وقت مشکلات بھی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مشکلات سے نہیں گھبرا رہے تھے، وہ ڈر نہیں رہے تھے کہ یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ مکے کے لوگوں نے ہمارے لیے زندگی کو اجیرن کر دیا ہے، بلکہ ان کے ذہن میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ یہاں اگر گھٹن کا ماحول پیدا ہو چکا ہے حضور علیہ السلام کے پیغام کو پھیلانے کے لیے، تو ہمیں پھر دنیا کا سفر کرنا چاہیے، ہمیں مختلف علاقوں کو وزٹ کرنا چاہیے، ہمیں وہاں جا کے حضور علیہ السلام کے اس پیغام حق کو پہنچانا چاہیے۔ تو اس کے لیے دیکھیں انہوں نے جب افراد بھی تھوڑے تھے اور اس طرح سہولتیں بھی بہت زیادہ کم تھیں، اس کے باوجود انہوں نے وہ 14 ہوں، وہ 11 ہوں، وہ 85 ہوں، وہ سارے کے سارے اسی مشن کے لیے تگ و دو میں مصروف تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں ایسی ماحول مل جائے، ایسی فضا میسر آ جائے کہ وہاں جا کے ہم حضور علیہ السلام نے جو ہمارے سینوں میں شمعیں روشن کی ہیں، ہم اس نور سے دنیا کے سینوں کو روشن کر سکیں، ان کے دماغ کو روشنی دے سکیں۔ اس کے لیے انہوں نے پہلے ہجرت حبشہ کی، پھر واپس آئے، پھر دوسری دفعہ ہجرت حبشہ کی۔ اور یہاں پر یہ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلام کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے جو ہے نا وہ مارکے ہیں، جتنے بھی بڑے معاملات ہیں، مشکلات کے ادوار ہیں، اس میں جہاں آپ کو حضور علیہ السلام کے اصحاب کا اور حضور علیہ السلام کے جانثاروں کا تلوار چلاتے آپ کو دکھائی دیں گے، ان کا جو ہے وہ میدان جہاد کے اندر کوششیں کرتے اور اپنے خون کی قربانی دیتے وہ نظر آئیں گے۔ آپ کو ہر مقام پر حضور علیہ السلام کو ماننے والی صحابیات ہوں، اہل بیت کے جو ہے نا وہ خواتین ہوں، وہ سبھی کے سبھی حضور علیہ السلام کے دین کا پرچم بلند کرتے نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے اندر یہ جس طرح آپ نے جس نقطے کی طرف اشارہ کیا، بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت حبشہ کو ہی لے لیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلا انٹرنیشنل ڈیلیگیشن تھا، ہاں بالکل، جو دعوت لے کے گیا، اور اثر دیکھیں عام آدمی سے لے کے حکمران وقت تک سب متاثر ہوئے۔ اب قبلہ یہ دیکھیں، یہ کوئی عام سفر نہیں تھا،
اب مکہ پاک سے جو حبشہ اس وقت جو ایتھوپیا کے علاقے ہیں وہ حبشہ کے علاقے تھے، تو وہ اگر خشکی کا سفر آپ دیکھیں تو وہ 4000 کلومیٹر سے زیادہ بنتا ہے، اور اگر سمندر کو کراس کر کے جائیں تو پھر بھی وہ سینکڑوں کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ وہ اتنا زیادہ سفر کرنا، اور اس کے اندر دیکھیں پہلی ہجرت حبشہ ہوئی ہے، واپس آئے ہیں، پھر دوسری ہجرت حبشہ ہوئی، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بنت رسول اللہ نے حضور کے سامنے کوئی شکوہ نہیں رکھا ہے کہ یہ بہت مشکل سفر ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں عرب کے رہنے والے لوگ یہاں پر مکہ کے اندر ایک جن کا شوہر جو ہے وہ ایک ایکسپورٹ امپورٹ کا بہت بڑا تاجر ہو، اتنی آسائش والی زندگی، وہ ساری زندگی چھوڑ کے اور اس تمام تر سہولیات کو چھوڑ کے، جن کی ماں جو ہے وہ بہت بڑی بزنس مین ہو، جن کے نانا جو ہے وہ بزنس مین ہو، وہ ساری چیزیں چھوڑ کے دین کے لیے اپنا جو ہے نا وہ گھر بار ترک کر کے وہ سفر کر رہے ہیں اور حبشہ کی جانب جا رہے ہیں۔ یہاں پر میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ یہاں حضرت رقیہ نے جو سفر اختیار کیا ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا راز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ یہ جب سفر حبشہ کی جانب ہو رہا ہے تو مرد حضرات تو وہاں دربار کے اندر بادشاہ کو اور مردوں کو حضور علیہ السلام کی سیرت دکھائیں گے بھی اور بتائیں گے بھی، تو وہاں کی خواتین تک حضور کا پیغام کیسے پہنچے گا؟ تو حضرت رقیہ کا انتخاب ہوا تو یہ بتا دیا گیا کہ حضرت رقیہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا وہ رول ماڈل تھا جس نے حبشہ کی سلطنت کے اندر رسول اللہ کے نور کو جو ہے نا پھیلا دیا، سبحان اللہ، اور اپنی سیرت کے ذریعے ان کی خواتین کے سامنے اور غیر مسلم اور کرسچن خواتین کے سامنے سب سے پہلے اپنی شخصیت، اپنے اخلاق حسنہ، اپنے طور طریقے، اپنی گفتار و کردار کے ذریعے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے پیغام کی عالمی سطح پر سب سے پہلی تبلیغ کی، وہ حضور کی بیٹی حضرت رقیہ بنت رسول اللہ، سبحان اللہ، ان کو یہ شرف حاصل ہوا ہے، اور انہوں نے وہاں پر یہ ہجرت کر کے، یہ اصل میں تو حضور علیہ السلام انتخاب کر رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب انتخاب کرتے ہیں تو حضور کا انتخاب جو ہے معمولی نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جو شادی کرتا ہوں تو وہ جبرائیل آ کے بتاتے ہیں، اور میں اپنی بیٹی کے لیے کوئی رشتے کا انتخاب کرتا ہوں تو وہ بھی جبرائیل مجھے آگے بتاتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کی بیٹی کی شادی جو ہے نا وہ فلاں شخص کے ساتھ ہو۔ تو یہ سارے انتخاب ازلی تھے، حضور علیہ السلام کے کون کون سے شہزادے اور شہزادیاں جو ہے وہ کہاں کہاں تک پہنچیں گے اور نور پھیلائیں گے، یہ رب نے اس کا انتخاب کیا تھا، اور انہوں نے اپنے اس انتخاب کو سچ دکھایا اور حق کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے سینے روشن۔ سبحان اللہ، اور جو نتائج پیدا ہوئے وہ تاریخ کا حصہ ہیں اور انسانیت دیکھ رہی ہے آج۔ ناظرین کرام، تذکرہ جاری ہے سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 92 نیوز چینل کی رحمت رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ابھی ایک بریک کا وقت ہے، ہم مختصر سا بریک لیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، انشاءاللہ اس بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ پروفیسر صاحب، جو ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ جو سفر کیے سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا نے، ہجرت کی، حبشہ کی ہجرت ہو یا مدینہ طیبہ کی ہجرت ہو، تو مشکلات ایک سے ایک ہمیں نظر آتی ہیں۔ اچھا، ہجرت حبشہ کے دوران حضرت عبداللہ جو آپ کے فرزند ہیں ان کی ولادت بھی ہوئی، تو پھر بعد میں وہ بھی ایک کام آپ نے دیکھا، اس حوالے سے کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کا ایک ایک قدم قیامت تک آنے والی ہماری بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو ایک ہی بات سکھا رہی ہے کہ اس چند روزہ زندگی میں اگر تم نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنے شوہر کو راضی کرو۔ سبحان اللہ۔ شوہر کی مشکلات پر گھبرا جانے والی، شوہر کے لیے مشکلات پیدا کرنے والی۔ پھر آپ یہاں دیکھیں کہ ہجرت حبشہ کی جو خوبصورت ایک تصویر ہمارے سامنے آتی ہے۔ جی جی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت عثمان ذو النورین، داماد بیٹا ہوتا ہے، جی جی، اپنی پیاری بیٹی کے ساتھ وہاں بھیج کر
اس علاقے کے اندر عورتوں کے لیے کیا فضا پیدا کی. بہت زبردست ماشاءاللہ. جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو سوار کر کے خود پیدل چلتے ہوئے ان کو نظر آتے ہوں گے تو وہ لوگ جو عورت کو جوتے کی نوک سمجھتے ہیں ان کے دلوں میں کیا عورت کی بیوی کی قدر و منزلت پیدا ہوئی ہوگی. اور پھر یہ کہ یہ جتنا عرصہ وہاں رہے وہاں کے لوگوں کے اندر حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جذبہ پیدا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ آج اگر اس وقت پوری دنیا کے اندر دنیا اسلام میں آپ تجزیہ کریں تو جتنا کثرت کے ساتھ اس علاقے کے مرد اور عورتیں حضور علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتی ہیں شاید ہی کہیں بھیجا جا رہا. اچھا پروفیسر صاحب، آپ نے یہ جو ماشاءاللہ بالکل ایک نئے نقطے کی طرف اشارہ کیا. ہم جاتے ہیں حرمین شریف ہیں، بیت اللہ شریف میں، مدینہ طیبہ میں، اور جو محبت اس علاقے کے لوگوں میں نظر آتی ہے غیر معمولی ہے. اچھا دوسری بات جو آپ نے خواتین کے کردار کی بات کی، جب ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ ابشہ کی جو خادمہ تھی اس نے کہ ایمان بھی قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، پھر تحفے بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب ظاہر اس خاتون کو کسی مرد نے تو کنونس نہیں کیا نا، خواتین ہی نہیں کیا نا. حضرت عثمان اور سیدہ رقیہ جیسی آپ کا کردار ہوگا سلام اللہ علیہ کا وہاں جتنے دن قیام رہا اس کے اثرات آج تک وہاں نظر آتے ہیں، موجود ہیں. پھر یہ کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا بھی عطا کیا جس کے نام پر آپ کی کنیت بھی ہے، ان کا نام عبداللہ، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت بھی ابو عبداللہ ہے. ٹھیک ہے. اب حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت دیکھیں کہ جو ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے ہیں تو پھر وہ جو جدائی کے لمحات تھے انہوں نے بے تابی کی صورت اختیار کی. سبحان اللہ. آپ فوراً ان کو لے کر مدینہ منورہ آئے اور پھر یہاں جب معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا چکے ہیں تو پھر آپ نے مکہ میں، یہ نہیں ہے کہ یہاں میرا کاروبار ہے، میرے وسیع محلات ہیں، سب کچھ ہے، نہیں، فوراً حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ نے ہجرت کے لیے، اور اس راہ میں بھی آپ نے سیدہ رقیہ کو احترام دیا. اللہ اکبر. جس طرح حبشہ میں نظر آیا تھا یہاں اس سفر میں بھی نظر آتا ہے کہ آپ ان کو سوار کر کے لے جا رہے ہیں اور خود ساتھ پیدل جا رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرت کو بہترین بنانے کے لیے یہ جو خاندانوں کا ایک سسٹم قائم کیا ہے اس میں جب سکون ہوگا تو ازدواجی زندگی کا پروٹوکول کیا ہونا چاہیے یہ بھی آپ نے بتا دیا. سبحان اللہ. بخاری صاحب آپ کی اولاد امداد پاک کا ذکر ہوا سیدہ رقیہ کی، اس پہلو میں بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ بقیہ بہنوں کے ساتھ کس طرح کا ربط تھا آپ کا، کس طرح کا تعلق تھا؟ قبلہ ڈاکٹر صاحب جیسے میں نے تاکہ آج کی جو نسل ہے اس کو اس حوالے سے بھی رہنمائی ملے. میں نے آپ کو شروع میں بھی عرض کیا کہ آپ کبھی یہ محسوس کریں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحن ہو، صحن کے اندر نگہبانی حضرت سیدہ ملیکۃ العرب سلام اللہ علیہ کی ہو، اور جب اس صحن میں یہ چاروں وجود بیٹھتے ہوں گے، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم، اور پھر وہ شہزادی جس نے اپنے نور سے چار دانگ عالم اسلام کے نور کو منور فرمایا، حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ، تو کیا کیفیت ہوتی ہوگی. اب ان کے اندر جو الفت ہے وہ بھی غیر معمولی ہے، جو محبت ہے وہ بھی غیر معمولی ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ دین کے معاملات میں برتری لے کے جانا ہے وہ غیر معمولی ہے. اب میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی بات شروع میں عرض کی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، کرم نواز ہوتے، اس وقت مدینہ طیبہ میں آپ کے گھر کے وہ ذرے اور مکہ مکرمہ میں آپ کے گھر کے وہ ذرے کتنے منور ہوتے کہ حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم تشریف لے آتی. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر موتیوں کی طرح، یہ جملے ایسے خوبصورت ہیں، ایسے شان والے ہیں، ایسے عزتوں والے ہیں کہ بولتے ہوئے روح کے اندر ایک فرحت و انبساط ہے. یہ سعادت بادمال لمحات تھے نا کہ ایک شہزادی آپتی اور اپنے دست مبارک سے وہ پسینے کے قطرے جو مکہ مکرمہ کی سورج کی گرمی کی وجہ سے اس کا نصیب تھا حضور کے چہرے کی وہ بوسے لیتا، ایک اسے صاف کرتی اور دوسری حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کے بال مبارک میں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری میں سیاہ گیسوؤں کے اندر اپنے ہاتھوں سے کنگھی فرمایا کرتی تھی۔ اب آپ دیکھیں نا کہ یہ بات کیا بتاتی ہے؟ یہ بات یہ بتاتی ہے کہ ایک باپ کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہونی چاہیے، اور بچوں میں سے بھی بیٹیوں کو اپنے باپ کے ساتھ کتنا عشق ہونا چاہیے، کتنی محبت ہونی چاہیے۔ ویسے بھی جو بیٹی ہے وہ آنکھوں کا پانی ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے حضرت سیدہ زینب اور حضرت سیدہ رقیہ چونکہ یہ بڑی تھیں، یہ اپنی دونوں شہزادی بہنوں کو ساتھ لے کے اپنے سارے معاملات حل کیا کرتی تھیں، اپنی اماں حضور کی خدمت میں بیٹھتی۔ اور جب میں رات کو یہ بات ڈسکس کر رہا تھا اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر سید حامد فروخ شاہ صاحب سے، میں نے کہا کہ یہ کیا طریقہ تھا کہ ہمیں پوری زندگی پتہ نہیں چلا کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اپنی بیٹیوں کو رات کو لے کے بیٹھ جایا کرتی تھیں، اور وہ سب کچھ آنے سے پہلے بتاتی تھی کہ چہرہ والضحیٰ ہے، زلف واللیل اذا سجا ہے، قدموں کی نسبت لا اقسم بہذا البلد ہے، پو پھوٹتی ہے والفجر ہے، شام ہوتی ہے تو والعصر ہے۔ تو وہ اپنی ماں سے جب یہ سب کچھ سیکھتے تھے تو مجھے بالکل وہ منظر یاد آتا ہے جب حضرت اماں آمنہ کی گود میں حضور بیٹھے ہوتے اور اپنے بابا کی باتیں پوچھتے، میرے بابا چلتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، پہنتے کیسے تھے۔ اسی طریقے سے سیدہ خدیجہ یوں بٹھاتی تو پھر یہ وصف آگے منتقل ہوا نا۔ حضرت رقیہ کو تو اتنا وقت نہیں ملا، لیکن جنہیں وقت ملا تو انہوں نے اسی ہی طریقے پر حسین بنا کے امت کو دیا، اسی ہی طریقے پر حسن کو قائم فرمایا، بنایا، کربلا سے پہلے اسلام بچانے والا بنایا اور امت کو عطا فرمایا۔ پھر زینت اب زینب جو مرتضیٰ کی بھی زینت ہیں، ان کو بھی بنا کے اسلام کے حوالے کیا۔ تو میں مختصر لفظوں میں اگر کہہ سکوں تو صحیح معنوں میں ایمانت سے لے کے اللہ کے دیدار تک کی طلب یہ ساری بہنوں نے مل کر کی۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضور سید عالم کے دین کے لیے، دین کے اضافے کے لیے ہر جگہ کے اوپر اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔ آپ کی نا پہلے کہیں اور نسبت ہو گئی، میں وہاں پر نام بھی نہیں لینا چاہتا کہ کہاں پر نسبت ہوئی، لیکن اللہ کو منظور کیا تھا؟ اللہ کو منظور یہ تھا کہ یہ رقیہ جائیں گی، حضرت عثمان کے گھر کو آباد کریں گی۔ اب آپ نے ادھر دیکھنا ہے، یہ بھی بہن کی الفت ہی تھی کہ حضرت رقیہ کے بعد حضرت ام کلثوم راضی بھی ہوتی ہیں اور بہن کا جا کے گھر بھی سنبھالتی ہیں، اور اسی ہی عزت دار طریقہ کار کے اوپر کہ جیسے آپ کی زندگی میں حضرت عثمان فراوانی سے سب دیتے، عبادات کرتے، ساری ساری رات بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھتے، اور قرآن پڑھتے ہوئے آپ کے جسم پر کپ کپی کا عالم ہوتا، مولا کائنات کا جسم نرم ہو جاتا تھا، آپ کا جسم صحیح کڑیل جوانوں کی طرح تھا، لیکن حضرت عثمان کے لوں کھڑے ہو جاتے جب آپ قرآن پاک پڑھتے۔ آپ بڑے حلیم الطبع تھے، تو کبھی ان کے اسی حرم کو عزت حضرت رقیہ دیتی ہیں، کبھی حضرت ام کلثوم دیتی ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر بچی سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن آپ کی نویکلی محبت تھی حضرت رقیہ اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ۔ آپ ہر آنے جانے والے سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ وہ کدھر ہیں، یقیناً وہ آپ کی نگاہ ناز میں ہیں، نگاہ کیمیا اثر میں ہیں، لیکن یہ دل کی تڑپ ہے نا، یہ باپ کا تعلق ہے۔ تو گویا حضرت رقیہ نے اپنی ماں کو مان بڑھا دیا، اپنے باپ کی عزت اور افتخار کے لیے اپنی زندگی کی ہر چیز کو قربان کر دیا، اپنے شوہر نامدار کو با وفا، با حیا، با مراد، با وقار اور با کمال بنا دیا، اور اپنی جتنی بھی ہمشیرگان تھی ان کے ساتھ وہ تعلق قائم کیا جو رہتی دنیا تک میری اور آپ کی نسلوں کے لیے سبحان اللہ۔ آج کی نسل کے لیے بھی، آج کی یوتھ کے لیے، آج کے خاندانوں کے لیے اس سے بڑی کیا اس میں سبق ہے کہ خاندانی زندگی، ازدواجی زندگی کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، اور بہن بھائیوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کس طرح صحت مند ہو سکتے ہیں۔ لازم سبحان اللہ۔ کامیابی علامہ صاحب، علامہ اشفاق مدنی صاحب، جو ایک بڑا خاص وصف ہے اور امتیاز ہے حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کا، کہ آپ کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کو، باوجود کہ آپ غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے، بدری صحابہ جیسا سٹیٹس ملا۔ کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں، دو یہاں پر بڑی قابل غور باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، چونکہ بدر کی جو کامیابی ہے اس کی سنچائی کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے۔ سبحان اللہ۔ بدر کی جانب جو اسلام بڑھا ہے، بدر کے لیے جو تیاری ہوئی ہے، تو اس کے پیچھے ایک پوری ایک سلسلہ دراز ہے جس میں ہجرتیں شامل ہیں، جس میں ان لوگوں کی قربانیاں شامل ہیں۔ تو چونکہ بدر کی کامیابی اور اس کے پیچھے کا پورا سلسلہ، اس میں حضرت رقیہ اور حضرت عثمان غنی کا پورا جو ہے وہ حصہ شامل ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر میں نہ
ہونے کے باوجود ان کو بدری صحابہ کا سٹیٹس عطا فرمایا. سبحان اللہ. اور دوسری جو بڑی بات ہے اور اہم ترین بات ہے جو قابل غور ہے، ہمارا جو دین ہے جس کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، اس میں نیتوں کا بڑا عمل دخل ہے. جس طریقے سے ایک بندہ اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو یہ شرعی مسئلہ ہے. حضور علیہ السلام نے اس کی تعلیم دی ہے کہ وہ بندہ جو مسجد سے باہر رہ کر کسی بیمار کی تیمارداری کرتا تھا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، صدقہ و خیرات کرتا تھا، نماز جنازہ میں شرکت کرتا تھا، اعتکاف میں ہونے کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پا رہا، مسلسل اللہ ان کاموں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج فرما رہا ہے. تو اب چونکہ ان کی نیتیں اعلیٰ و عرفہ تھیں اور یہ بدر کی لڑائی سے دور جانے والوں میں سے نہیں تھے، ان کے قلب کے اندر، ان کے دل میں اور ذہن و فکر کے اندر یہ بات موجود تھی اور یہ چاہتے تھے کہ ہم جو ہے اس لڑائی میں شرکت کریں اور حضور علیہ السلام کے لیے اپنی قربانیوں کو جیسے پہلے پیش رکھا ہے ابھی بھی پیش رکھیں. تو یہاں چونکہ حضرت رقیہ، یہاں پر پھر تیسری بات، حضرت رقیہ جو تھیں وہ بیمار ہو گئی تھیں اور ان کو جو تکلیف پہنچی تھی اس کے اسباب ہجرت حبشہ تھی، کیونکہ مسلسل آپ ہجرت کر رہی تھیں اور پھر مکہ کا کلچر اور مکہ کی آب و ہوا اور پھر سمندری سفر اور سمندری سفر کی آب و ہوا اور پھر وہاں کا افریقہ کا کلچر، جو لوگ وہاں کا سفر کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں وہ بالکل جو ہے نا وہ یکسر الگ ہے. تو وہاں سے ہی آپ تکلیف میں تھیں اور آپ کی یہ تکلیف بڑھ گئی اور یہاں جب مدینہ طیبہ میں ادھر بدر کی لڑائی کی جانب صحابہ جا رہے ہیں اور آپ جو ہیں وہ آپ کے پاس بیماری خدمت میں حاضر ہیں اور آپ تکلیف شدت کی تکلیف میں ہے، تو وہ سارے سلسلے اسلام کی خاطر تھے اور آپ کی جو وفات ہے وہ اسی لیے کہا گیا یہ شہادت کی موت ہے، کیونکہ آپ تکالیف اٹھاتے اٹھاتے یہاں پر جو ہے نا وہ پہنچی ہیں. علامہ صاحب آپ تصور کریں کہ کتنی بیماری کے ساتھ اتنا لمبا سفر جو سیدہ رقیہ نے کیا، ہزاروں کلومیٹر کا سفر، کتنی بڑی قربانی ہے، انسان تصور کر کے کانپ اٹھتا ہے. تو اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعزاز عطا فرمایا نا، حضرت عثمان غنی سے یہ بات ارشاد فرمائی، اے عثمان تم بدر کی جانب سفر نہ کرو بلکہ اپنی زوجہ اور میری بیٹی حضرت رقیہ کی خدمت کرو اور ان کی تیمارداری کرو، ان کے جو ہے نا وہ سکون کا اہتمام کرو، تو تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بدری صحابہ میں شمار فرمائے گا، یہاں تک کہ وہاں سے جو مال غنیمت حاصل ہوگا اس میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو حصہ عطا فرماتا ہے. تو اس طریقے سے یہ میرا خیال ہے تاریخ اگر آپ پڑھیں تو یہ اعزاز یعنی کسی جنگ میں نہ جانا اور اس کے باوجود وہاں کے پورے سلسلے میں ان کا نام ایسے شامل ہونا کہ جیسے وہ وہاں پر پہنچے ہیں، یہ اعزاز حضرت عثمان غنی کو ملا ہے اور یہ اعزاز کا سبب حضرت رقیہ بنت رسول اللہ بنی ہے. تو یوں یہ حضور علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اعزاز بانٹے ہیں، عظمتیں تقسیم کی ہیں، عزتیں ان کے قدموں سے چھو کر زمانے تک پہنچی ہیں اور قیامت تک جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں اور میرا نام عزت کے ساتھ یاد رکھا جائے تو انہیں حضور کے گھرانے کا احترام کرنا ہوگا اور حضور علیہ السلام کے گھرانے کی عزت کرنی ہوگی، بنات رسول اللہ کا احترام کرنا ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی یہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے جو حضور علیہ السلام کے گھر کی تعظیم کرتا ہے تو وہ یہاں بھی معزز رہے گا اور حشر میں بھی اس کو اللہ تعالی عزتیں عطا فرمائے گا، کیونکہ حوض کوثر پر انہی کی نگہبانی ہے اور عرش کا سایہ انہی کے دم قدم سے بچنا ہے اور جنت کی تمام تر نعمتیں ان کے صدقے سے بچنی ہے. اور یہاں پر بھی جتنے اعزاز ہیں وہ حضور علیہ السلام کے گھرانے سے ہی وابستہ ہیں. تو حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے نہ صرف خود عظمت پائی بلکہ آپ کے ذریعے سے آپ کے شوہر نامدار کو ایسا اعزاز ملا جو ان کے لیے قابل فخر رہے گا اور قیامت تک جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا وہ روح مبارکہ اس پر ناز کرے گی اور فخر کرے گی. اللہ نے انہیں اپنے ذاتی اوصاف کی وجہ سے بھی عزت عطا فرمائی
اور اپنی زوجہ کی وجہ سے بھی عزت عطا فرمائے۔ حضرت عثمان کے اتنے اوصاف ہیں کہ آپ ان کو شمار نہیں کر سکتے، لیکن مشہور ذوالنورین سے ہوئے، یعنی کیسی بڑی بات ہے کہ حضور کے گھرانے کے ساتھ جو نسبت قائم ہوئی اسی پر ان کا اعزاز جو ہے لقب کے ساتھ مشہور ہوا، اور قیامت تک ان کی روح اس کے اوپر فخر کرتی رہے۔ سبحان اللہ علامہ صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ جاری ہے، اور وہ برکتیں، وہ عظمتیں جو اس تذکرے کے ساتھ وابستہ ہیں اور یہ تذکرہ کرنے والوں کو ملتی ہیں، ان برکتوں کا اور ان عظمتوں کا بھی ہم ان سے بھی مستنیر اور مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ ذکر جاری رہے گا۔ ہم ایک مختصر سی بریک لیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، 92 نیوز چینل کی رحمت رمضان خصوصی سحری ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جمیل جاری ہے، اور آپ کے تذکار سے ہم روشنی لے رہے ہیں، ایمان کی گرمی لے رہے ہیں، اور اپنے من کی دنیا کو آباد کر رہے ہیں۔ پروفیسر صاحب، نشریات بھی اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ سیدہ رقیہ کے وصال کا تذکرہ، کس طرح وصال ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آپ کی قبر انور پہ آئے، اس پہ ارشاد فرمائیے گا۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ ذکر ہو چکا، شارع علیہ السلام ہونے کے ناطے ما ینطق عن الہوا، جو اس زبان سے نکلے وہی اللہ کی رضا، وہی اللہ کا حکم۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کسی وجہ سے ہی روکا تھا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، نگاہ نبوت کیا دیکھ رہے تھے، سبحان اللہ۔ تو آپ کا 19 رمضان کو وصال ہوا۔ وصال ہونے کے بعد آپ کو حضرت عثمان مظعون رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ کے جسد اطہر کو وہاں زمین کو برکت دی گئی۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ والوں کو خبر دینے کے لیے بھیجا کہ اللہ نے ہمیں بدر میں اس نصرت سے نوازا ہے، وہ جب آئے تو اس وقت آپ کو قبر انور کی زینت بنایا جا رہا تھا، اور آپ اس وقت وصال فرما گئی تھی۔ اب یہاں پر علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور آپ کو معلوم ہوا، معلوم تو خبر تو پہنچ گئی تھی، جبریل امین علیہ السلام کتنی دیر لگاتے ہیں خبر دینے میں، سبحان اللہ۔ تو آپ نے اس موقع پر والدین کو بیٹیوں کے ساتھ محبت کا ایک خوبصورت درس دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کتنا کرم ہے عورت پر اسلام کا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خود 4 بیٹیوں کے باپ ہیں، لیکن ہمیں کتنی رعایت دے رہے ہیں کہ اگر کسی کو 2 بیٹیاں ملی ہیں، وہ انہیں اللہ کی عطا سمجھ کر ان کی تربیت کرتا ہے، انہیں بیاتا ہے، تو وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح ہاتھ کی 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے ساتھ محبت کی ایک انتہا بھی امت کو دکھائی۔ آپ آئے، اور آنے کے بعد جب آپ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کے مرکز انوار کی طرف چلے ہیں، تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا چھوٹی عمر ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ وہاں موجود ہیں۔ وہاں پہنچ کر حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ ہمارے سلف صالح عثمان مظعون کے پاس تم چلی گئیں، اللہ، یہ جملہ کہنا تھا جو خواتین آئی تھیں ان سے برداشت ہی نہ ہو سکا، اس قدر ان کے اندر محبت ابلی، محبت باہر آئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے موقع پر اللہ نے بین کی اجازت نہیں دی،
جاہلیت کی باتیں کہنے کی گویا اس موقع پہ ایک نیا درس بھی مل گیا ہمیں۔ جو یہ جو خود بخود آنسو کا نکلنا ہے، رونا آنا ہے، اس سے عورتوں کو مت روکو۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آپ کے لیے دعا بھی فرمائی، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ تم ہمارے سلف صالح مظہون کے پاس چلے گئے، نیک آدمی کے پاس چلے گئے۔ گویا آپ نے اس وقت بھی یہ پیغام دیا کہ انسان مرنے کے بعد جب قبر میں بھی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی اچھا ساتھ نصیب کرے۔ آمین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بخاری صاحب قبلہ، جو سیدہ رقیہ کی شخصیت ہے، اتنی ہمالیائی، اتنی عظیم شخصیت ہے، آج کی بیٹیوں کے لیے کیا سب آپ کو ویسے ہر لمحہ ہی مینارہ نور ہے، لیکن کچھ چیزہ پوائنٹس آپ۔ ڈاکٹر صاحب میں دل کی گہرائیوں سے یہ عرض کروں کہ ہماری تاریخ اتنی اللہ کے فضل کرم اور احسان سے رچ ہے کہ ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں نا، اگر کوئی کاروباری طبیعت رکھتی ہو ہماری بہن، بیٹی، ماں، تو وہ حضرت سودا بنت زماں، حضرت ملیکۃ العرب سلام اللہ علیہا کے قدموں میں آ کے بیٹھے۔ اگر کوئی ٹیچر ہے، عالمہ ہے، فقیہہ ہے، حضرت حمیرہ، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی دین کی ایمبیسڈر بننا چاہتی ہے، سفارت کاری کرنا چاہتی ہے، تو وہ حضرت سیدہ رقیہ کے نقش قدم پر اپنے پلکوں کی نوک سے چلتی ہے۔ بڑی بات آپ نے کی، پورے آداب سے، پورے احترام سے، پورے تزک و احتشام سے۔ ایک تو ہے نا سفر کیے، زندگی گزاری۔ دیکھیں ایک انسان ہے، وہ 90 سال بھی اپنی زندگی گزار کے جاتا ہے تو وہ زندگی بے بندگی شرمندگی ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی ہے، جتنی گزاری ہے پورے اور سے گزاری ہے، اور اس عروج پہ آ کے چھوڑا بھرپور گزاری ہے نا، اور ہر جگہ پر بھرپور گزاری، گھر کے اندر، مکہ مکرمہ کی گلیوں میں، جیسے علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے میں، اور وہاں پر جا کے پورا آقا کونین کا سبق اگلوں کے اندر انجیکٹ کرنے میں۔ آج ہمارے لوگوں کے دل اس لیے نہیں بلتے کہ ہم نالج وامٹ کرتے ہیں۔ نالج انجیکٹ ہو جائے تو دل کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے، نشتر پہ وسط ہو جائے تو نور مصطفیٰ نصیب ہو جاتا ہے۔ تو میں مختصر کروں، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے۔ آپ نے حضور سید عالم کی گود میں آنکھ کھولی اور آپ کے دستے مبارک کے ساتھ سپرد وفا ہو گئیں۔ ایسا بھی کسی کو اعزاز ملا ہے کہ ابتدا بھی رسول اکرم کے ساتھ ہے اور انتہا بھی رسول اکرم کے ساتھ ہے۔ گویا ہماری امت کی ہر بیٹی، ہر ماں، ہر بہن، خواہ وہ سماجی، سیاسی، شعوری، اخلاقی کوئی بھی زندگی گزارے، خاندانی اور عائلی، وہ سیدہ رقیہ کے قدموں میں آئے گی، کامیاب ہو جائے گی۔ میں آپ کے نام، جو آپ نے انٹرو اتنا خوبصورت بولا، نام کر کے کہتا ہوں، وقت کے دامن میں وسعت کم ہے، اس لیے ابھی تو چند لفظوں میں سمیٹا ہے تجھے میں نے، ابھی میری کتابوں میں تیری تفسیر باقی ہے۔ جب تک ماؤں کی ہمیں دی گئی تربیت باقی ہے، آپ بھی، میں بھی، ہم سب بھی، یہ پورا چینل، یہ پوری دنیا یہ سالتیں ہمارے مقدر میں رہے ہیں۔ علامہ اشفاق مدنی صاحب، جو ازدواجی زندگی کی کامیابی ہے، اس کا بھی بڑا درس ہے سیدہ رقیہ کی زندگی کے اندر، کچھ نکات ارشاد فرما دیں ناظرین کے لیے۔ دیکھیں حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا آپ کی زندگی ہر شعبہ میں بالخصوص خواتین کے لیے وہ بہترین اسوہ کاملہ ہیں، لیکن اس کے اندر دو ایسے پہلو ہیں بنات رسول کے اندر جس کو آج درس دینا اور اس کا مطالعہ کرنا، سٹڈی کرنا بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی مثالی ازدواجی زندگی ہے، انہوں نے ہر موقع پر اپنے شوہر کا جو ہے نا وہ خیال بھی رکھا ہے، ان کا ساتھ بھی دیا ہے، اور یہ بات تو ہمیشہ یاد رہنی چاہیے، جس مرد کو اس کی بیوی کا تعاون اور ساتھ مل جائے وہ زمانے فتح کر جاتا ہے اور وہ بڑا نام پا جاتا ہے، اور جس کے ساتھ گھر کے اندر اس کی زوجہ ہی تعاون نہ کرے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، چاہے وہ جناب صفات کمالیہ کا بلند و بالا پہاڑ ہی کیوں نہ ہو۔ اور دوسری اہم بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو تمام گھرانوں کے لیے جس کو سننا اور اس پہ توجہ دینا وہ بہت ضروری ہے، وہ بہن بھائیوں کی محبت ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر اس کا فقدان بہت زیادہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم اور معاملات میں بھی خیر سے دور ہیں، لیکن اس معاملے میں بھی خیر بہت کم ہوتا جا رہا ہے کہ بہن اپنی بہن کی دشمن بن رہی ہے اور بھائی اپنے بھائی کا دشمن بن رہا ہے، جبکہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عرب کے اندر ایک عظیم الشان دین کا پیغام عام کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے بڑے بڑے لوگ آپ کے دشمن بنے ہیں، اور وہ لوگ دشمن بنے ہیں جن
جن کو قلم پر مہارت حاصل تھی، لفظ جن کے گھروں کی باندیاں تھیں، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کی لکھی ہوئی چاہے ہجو دیکھ لیں، ان کی ہسٹری دیکھ لیں، آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ بنات رسول آپس میں الجھ پڑی، لڑ پڑیں یا دور ہو گئیں۔ انہوں نے یہ پیغام دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنے ماننے والے گھرانے ہیں ان گھروں کے اندر محبت شیر و شکر کی طرح ہونی چاہیے، پھر انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیاں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، بہت ہی ایمان افروز انداز سے سب مہمانوں نے گفتگو کی، اور ناظرین کے لیے بھی اس میں بڑا سرمایہ ایمان بھی ہے، سرمایہ عمل بھی ہے، سرمایہ فکر بھی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، 92 نیوز چینل کی رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں ناظرین کرام آپ کو بار دیگر خوش آمدید کہتے ہیں، اب وقت ہوا ہے درس مثنوی کا۔ ناظرین کرام، مولانا روم کی مثنوی کا درس ہم نے اپنی ٹرانسمیشن کا حصہ بنایا ہے کہ اس مبارک مہینے میں مولانا روم کی جو حکمت ہے، ان کے جو عارفانہ نکات ہیں، اور جس انداز سے مولانا روم نے توضیح و تشریح کی ہے دینی حکمت کی، اس سے بھی ہم مستفید ہو سکیں۔ ناظرین کرام، مولانا روم کا امتیاز یہ ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے حکمت اور حکایت کو جمع کر دیا ہے۔ بہت مشکل نکات دین کی تعلیمات کے اور معرفت کے، جن کو سمجھانے کے لیے اور جن کے ابلاغ کے لیے شاید بہت طویل نشستیں بھی ناکافی ہوں، مولانا روم بہت سادہ حکایتوں میں ہمیں سمجھا دیتے ہیں۔ یہ مولانا روم کا امتیاز ہے کہ ان کی حکایتیں، جس بھی حکایت کو دیکھیں، جب آپ اس کو مولانا روم کے انداز اور مولانا روم کے اسلوب کے مطابق پڑھتے اور سمجھتے ہیں تو تہ در تہ معانی آپ کے سامنے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ مولانا کو اللہ رب العزت نے جتنی وسعت عطا کی ہے، مثنوی تو اس کا ایک نمونہ ہے ہی، لیکن مولانا خود بھی یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے بیان کر دیا ہے، اس سے کہیں بڑھ کے میرے پاس حکمت کے نکات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ وصف بیداری دل ہے مانوی، در نہ گنجت در ہزاراں مثنوی، کہ دل کی روشنی سے جو حقائق اور معارف مجھے ہے میرے بیٹے میسر ہیں، انہیں اگر میں بیان کروں تو ہزاروں مثنویاں بھی اس کے لیے ناکافی ہوں۔ مولانا کی یہی شان ہے کہ علامہ اقبال نے نہ صرف مولانا روم کو اپنا مرشد بنایا، بلکہ نوجوان نسل کو بھی یہ تلقین کی کہ وہ مولانا کو اپنا رہنما بنائیں۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے ناظرین کرام کہ جب علامہ اقبال نے جاوید نامہ کے اختتام پہ نئی نسل سے گفتگو کی، اپنی ایک نظم لکھی سخن چند بنیاد نو اینڈ ایڈریس ٹو نیو جنریشن، تو اس میں نوجوانوں کو یہ تلقین کی کہ انہیں چاہیے کہ وہ مولانا روم کو اپنا رہنما بنا کے زندگی کی شاہراہ پہ آگے چلیں۔ علامہ کہتے ہیں، پیر روم را رفیق راہ ساز، تا خدا بخشت ترا سوز و گداز۔ تجھے چاہیے کہ تو زندگی کی شاہراہ پہ آگے بڑھتے ہوئے مولانا روم کو اپنا رہنما بنا لے، کیونکہ جب تو مولانا روم کو اپنا رہنما بنائے گا تو تجھے وہ سوز و گداز ملے گا جو سوز و گداز صرف مولانا روم کے پاس ہے، اور میں بھی اس سے مستنیر و مستفید ہو چکا ہوں۔ زاں کے رومی مغز روا دانت ز پوست، پائے او محکم افتاد در کوئے دوست۔ کیونکہ رومی کی شان یہ ہے، وہ جانتے ہیں مغز کیا ہے اور چھلکا کیا ہے۔ رومی کو اللہ رب العزت نے یہ فن اور یہ مہارت عطا کی ہے کہ وہ مغز اور چھلکے کو الگ الگ کر کے دکھا سکتے ہیں۔ سبب یہ ہے کہ محبوب کی گلی میں مولانا روم بڑی استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج مثنوی مانوی سے، مولانا روم کی مثنوی سے ناظرین کرام ہم نے جن اشعار کا انتخاب کیا ہے وہ اسی نوعیت اور اسی مضمون سے متعلق ہیں۔ موضوع ہے فقر۔ فقر کیا ہے؟ فقر سوز و گداز ہے۔ فقر اللہ رب العزت کی قربت اور اللہ رب العزت سے تعلق کی حدت ہے، اور اللہ رب العزت کے تعلق کو زندگی میں ہر لمحے میں محسوس کرنا ہے۔
اور اس کی شان یہ ہے، فقر کا کردار اور فقر کا وصف کتنی عظمت کا حامل ہے۔ جب سیدنا علی مرتضیٰ نے حضور اقدس حضور رضالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی سنت کیا ہے، تو آپ نے جواب میں جو 17 کلمات ارشاد فرمائے ان میں ایک کلمہ یہ تھا، الفقر فخری، میرا فخر میرا فقر ہے۔ مولانا روم بھی فقر کو اور درویشی کو نہ صرف اپریشیٹ کرتے ہیں، نہ صرف اعلیٰ تر وصف قرار دیتے ہیں، وہ خود بھی اس راہ پہ گامزن ہیں، خود بھی فقر کے اوصاف سے مزین ہیں، منور ہیں، اور مثنوی کے اندر بھی مختلف مقامات پہ مختلف انداز کے ساتھ مختلف اسالیب میں، حکایتوں میں، تلقین کے انداز سے مختلف اشعار میں فقر کی مختلف جہات کو ایلابوریٹ کرتے ہیں، اس کی توضیح و تشریح کرتے ہیں ہمارے لیے۔ تو ناظرین اب ہم اشعار پڑھتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں، علم آموزی طریقش قولی است، حرفت آموزی طریقش فعلی است۔ اگر تم علم سیکھتے ہو اس کا ایک اور طریقہ ہے، اور اگر کوئی فن اور صنعت سیکھتے ہو تو اس کا کوئی اور طریقہ ہے۔ علم حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ وہ کتابیں پڑھنا ہے، گفتگو کرنا ہے، اہل علم سے علم کو سننا ہے، یعنی اس کا طریقہ قولی طریقہ ہے، گفتگو کا طریقہ ہے، بحث مباحثے کا طریقہ ہے۔ اور جو صنعت ہے، کوئی فن سیکھنا ہے تو وہ عملاً سیکھا جاتا ہے، وہ فعلی طریقہ ہے۔ کسی صاحب فن کے پاس آپ بیٹھتے ہیں اور اس سے یہ بات سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ فن کیا ہے، اس فن کے رموز کیا ہیں، اور اس فن میں کس طرح سے مہارت حاصل کرنی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، فقر خواہی آب صحبت قائم است، نئے زبانت کارمی آید نہ دست۔ فرماتے ہیں ایک ایسا علم بھی ہے جو صرف قول اور فعل سے حاصل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ایک الگ طریقہ ہے، اس کا ایک الگ منہج ہے۔ اگر تم نے فقر سیکھنا ہے تو سن لو اور سمجھ لو کہ فقر صرف صحبت سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اس راستے میں صرف زبان سے کہی ہوئی باتیں اور ہاتھ سے کیا ہوا عمل یا مہارت کام نہیں آتی، بلکہ فقر ایک ایسا علم ہے، ایک ایسی حکمت ہے، ایک ایسی دانش ہے، ایک ایسی روشنی اور ایک ایسا نور ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے زبان سے، ہاتھ سے، حواس خمسہ سے اور علم کے میسر اور موجود ذرائع سے ماورا بھی کچھ اقدامات کرنے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ مولانا فرماتے ہیں، دانش آرا ستاند جان ز جان نیز راہ دفتر و نے از زباں۔ کیونکہ فقر کی جو روشنی ہے، فقر کا جو علم ہے، یہ جان سے جان کو منتقل ہوتا ہے، یہ روح سے روح کو منتقل ہوتا ہے۔ یہ علم دفتروں سے، دفتر کا مطلب کیا ہے؟ کتابوں سے، کاپیوں سے، کاغذوں سے، سیاہی قلم دوات سے، لکھنے اور پڑھنے سے، بحث مباحثے سے اور مذاکرے سے منتقل نہیں ہوتا۔ یہ صرف زبانی کلامی کوشش کرنے سے منتقل نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس وقت منتقل ہوتا ہے جب روح کا روح سے رابطہ قائم ہوتا ہے۔ تو اب یہ کب ہوگا؟ یہ صحبت سے میسر آتا ہے۔ اب ناظرین کرام ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا روم صحبت کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں کہ فقر ایک ایسی روشنی ہے، ایک ایسی خوشبو ہے، ایک ایسی آگہی ہے، ایک ایسا نور ہے جو انہی ہستیوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے جن کے سینے اس نور سے منور اور اس روشنی سے آباد ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر صرف ظاہری مشقتوں سے یا ظاہری کوششوں سے اور جو علم کے معمول کے طریقے ہیں ان کو اختیار کرنے سے فقر کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اور ناظرین کرام آخری بات کہ جب ہم مولانا روم کے فقر کے تصور کو جس طرح انہوں نے ایلابوریٹ کیا ہے، یا جس طرح کہ انہوں نے فقر کے علم کو حاصل کرنے کی بات کی ہے، اگر ہم اس کو ایک سطر میں اور چند لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ فقر بنیادی طور پہ زندگی کے اندر اللہ رب العزت کو محسوس کرنے کا نام ہے، اللہ رب العزت کی ہستی کو، اس کی موجودگی کو ایکسپیرینس کرنے کا نام ہے، اور یہ ایک ایسی روشنی ہے جو اس روشنی کے حامل چراغ سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔
ناظرین کرام، اب ہم ایک مختصر سا بریک لیں گے اور آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور پھر ہم انشاءاللہ العزیز مناجات ائمہ اہل بیت اطہار سے ایک منتخب حصہ پڑھیں گے اور اس سے برکت، فیوزات اور روشنی لینے کی کوشش کریں گے. ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین کرام. 92 نیوز چینل کی رحمت رمضان خصوصی سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب وقت ہوا ہے مناجات ائمہ اہل بیت اطہار سے منتخب حصہ پڑھنے کا. ناظرین کرام، ہم ہر روز ماہ رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں اور قبولیت کی ان گھڑیوں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی آرزوئیں، اپنے سوالات، اپنی التجائیں پہنچاتے ہیں ان مبارک اور مقبول الفاظ اور کلمات کے ذریعے سے جن کی نسبت ائمہ اہل بیت اطہار کے ساتھ ہے. آج ہم جو مناجات پڑھیں گے انشاءاللہ وہ اس کا عنوان ہے مناجات الراغبین، اور یہ مناجات ہے سید الساجدین حضرت امام زین العابدین سلام علیہ السلام کی. اس مناجات میں جو امام زین العابدین اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی التجا پیش کر رہے ہیں، وہ بنیادی طور پہ قرآن مجید کا جو حکم ہے یا قرآن مجید نے جس انداز سے اہل ایمان کی خصوصیت بیان کی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں راغباً و راہباً، امید کے ساتھ، رغبت کے ساتھ اور خوف کی ملی جلی کیفیات کے ساتھ رجوع کرتے ہیں اور اپنی گزارشات اور اپنی التجائیں پہنچاتے ہیں. تو اسی کیفیت کی حامل اس مناجات کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی ان کان کل زادی فی المسیر الیک، اے اللہ اگر تیری طرف بڑھنے کے دوران، تیری بارگاہ میں حضوری اور حاضری کے اس سفر کے دوران میرا زاد راہ کم ہے تو پریشانی کی کیا بات ہے. فلقد حسن ظنی بالتوکل علیک، اے اللہ اس کوشش میں جو میرا تیری ذات پاک پہ توکل ہے، اس توکل کے مؤثر ہونے میں پر مجھے پورا یقین ہے. وَإِنْ كَانَ جُرْمِي قَدْ أَخَافَنِي مِنْ عُقُوبَتِكَ، اے اللہ اگر میرے گناہ، میری غلطیوں اور میرے جرائم کی وجہ سے مجھے تیری طرف سے گرفت کا خوف ہے، فَإِنَّ رَجَائِي قَدْ أَشْعَرَنِي بِالْأَمْنِ مِنْ نِقْمَتِكَ، تو پھر میری تسکین کا سبب یہ ہے، میری تسکین کی بنیاد یہ ہے کہ مجھے تیرے عذاب سے ملنے والی امان کی اطلاع نے سراپا امید بنا دیا ہے. وَإِنْ كَانَ ذَنْبِي قَدْ أَرَّزَنِي لِعِقَابِكَ، اے اللہ اگر میرے گناہوں نے مجھے تیرے عذاب کا مستحق بنا دیا ہے، فَقَدْ آذَنَنِي حُسْنُ ثِقَتِي بِثَوَابِكَ، تو یہ آگاہی کہ اے اللہ تو ثواب عطا کرنے والا ہے، تو اجر عطا کرنے والا ہے، اس نے مجھے اعتماد اور طاقت عطا کر دی ہے. وَإِنْ أَنَامَتْنِي الْغَفْلَةُ عَنِ الْإِسْتِعْدَادِ لِلِقَائِكَ، اے اللہ اگر غفلت نے مجھے تیری ملاقات کی استعداد سے معروم کر دیا ہے، فقط نبہتنی المعرفۃ بکرمک وآلائک، تو تیرے کرم اور تیری نعمتوں کی معرفت نے مجھے غفلت سے نکال کے بیداری میں پہنچا دیا ہے. وَإِنْ أَوْحَشَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَرْطُ الْإِسْيَانِ وَالطُّغْيَانِ، اے اللہ اگر میری غلطیوں، میری کوتاہیوں اور میرے گناہوں نے جو میرے اور تیری ذات پاک کے درمیان حائل ہو گئے ہیں، انہوں نے مجھے وحشت کا اور تیری بارگاہ سے دوری کا شکار کر دیا ہے، فقط آنسنی بشرا الغفران وردوان، تو اس ظلمت کا ازالہ میرے پاس یہ ہے اے اللہ جو تو نے مغفرت کا اور اپنی رضا کی بشارتیں عطا کی ہیں، انہوں نے مجھے اس وحشت کے بجائے تیری ذات پاک کے ساتھ اور تیری بارگاہ کے ساتھ مانوس کر دیا ہے. اسألوکا بسبحات وجہکا و بانوار قدسکا، اے اللہ تیری ذات پاک کی پاکیزگیاں اور تیرے پاکیزہ انوار، ان کے تصدق سے تیری بارگاہ میں دست دعا بلند کرتا ہوں. وَأَبْتَحِلُ إِلَيْكَ بِأَوَاطِفِ رَحْمَتِكَ وَلْطَائِفِ بِرِّكَ، اے اللہ
تیری رحمت کی نرمیاں اور تیرے احسانات کی لطافتیں، ان کے ساتھ میں تیری بارگاہ میں آہذاری کرتا ہوں ان تحقق ظنی بما اؤملہ من جزیل اکرام کا، اے اللہ جو میں نے تیری بارگاہ کے ساتھ امیدیں قائم کر رکھی ہیں کہ تو بہت بڑے بڑی عزتیں اور اکرام سے نوازنے والا ہے، انہیں تو اے اللہ میرے اس ظن کو، میرے اس تصور کو، اپنی بارگاہ کے ساتھ میری اس امید کو سچا کر دیں۔ وجمیل انعام کا فی القربہ من کا وزلفا لدیک، اے اللہ اپنے قرب اور اپنی نزدیکی کے جو حسین و جمیل انعامات ہیں مجھے ان سے نواز دے۔ وتمتع بالنظر الیک، اے اللہ مجھے اپنی ذات پاک کے مشاہدے کے فیضان سے مستفید فرما۔ وہا انا متعرض لنفحات روح کا و عطف کا و منتجع غیث جود کا و لطف کا، اے اللہ میں تیری بارگاہ سے آنے والے کرم، لطف، عنایات اور جود و سخا کے بادلوں کا طالب ہوں۔ فارم من سخطک الی رضا کا، اے اللہ تیری ناراضی سے میں بھاگ بھاگ کے تیری رضا کی طرف آ رہا ہوں۔ حارب من کا الیک، اے اللہ جب تیرا خوف مجھ پہ طاری ہوتا ہے تو میں دور بھاگتا ہوں، لیکن پھر دور بھاگ کے تیری ہی طرف آتا ہوں۔ راجن احسن ما لدیک، اے اللہ تیری بارگاہ میں جو احسن ترین اجر ہو سکتا ہے میں تیری بارگاہ سے اس کی امید رکھتا ہوں۔ مؤول علی مواہب کا، تیری عطاؤں پہ اعتماد میری طاقت ہے۔ مفتقر الی رعایت کا، اے اللہ میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں تیری عطاؤں کا اور تیری رعایتوں کا۔ الہی ما بدات بہ من فضل کا فتمم ہو، اے اللہ تو نے میرے لیے جس فضل کا آغاز کیا اسے درجہ کمال تک پہنچا دے۔ وما وہبت لی من کرم کا، اور جو کرم تو نے مجھے عطا کر دیا فلا تسلب ہو، مجھے اس سے محروم نہ کرنا، اسے نہ روکنا۔ وما سترتہ علی بحلم کا فلا تحتک ہو، اے اللہ تو نے اپنے حلم کے ذریعے سے، اپنے حلم کی برکت سے میری جن برائیوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے انہیں فاش نہ کرنا۔ وما علمتہ من کبیہ فعلی فاغفر ہو، اے اللہ تو میرے جتنے برے اعمال سے آگاہ ہے اس پہ میری گرفت نہ فرمانا، مجھے مغفرت عطا کرنا۔ الہی استشفعت بک الیک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سفارشیں لے کے حاضر ہوتا ہوں۔ واستجرت بک منک، اے اللہ تیری گرفت سے تیری ہی بارگاہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ آتیتک طامعا فی احسان کا، اے اللہ تیرے احسان کی امیدیں لگا کے تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں۔ راغبا فی امتنان کا مستسقیا وابل طول کا مستمطرا غمام فضل کا، اے اللہ تیرے انعامات کی رغبت، امید لے کے اور تیری طرف سے فضل کے بادلوں کے برسنے کی طلب لے کے تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ طالباً مرضاتک کا قاصداً جنابہ کا وارداً شریعت رفد کا، ہے اللہ تیری رضاؤں کا طالب ہوں، تیری بارگاہ میں حضوری کا ارادہ رکھتا ہوں اور تیری شریعت کے سرچشموں پہ کھڑا ہوں۔ ملتمساً سنی الخیرات من عندک، ہے اللہ تیری بارگاہ سے بلند تر اجر جو ملتے ہیں ان کا التماس، ان کی درخواست پیش کر رہا ہوں۔ وافداً الی حضرت جمالک، ہے اللہ تیری جمال کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ مریداً وجہ کا، میرا ارادہ تیرے جمال کا نظارہ ہے۔ تارکم بابک، ہے اللہ میں تیرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں۔ مستقیناً لعظمتک و جلالک، ہے اللہ تیری عظمت اور جلال کے سامنے عاجز ہوں۔ فافعل بی ما انت اہلہ من المغفرت والرحمت، اے اللہ میرے ساتھ وہ سلوک کر جو تیری مغفرت اور تیری رحمت کے شایع نشان ہے۔ ولا تفعل بی ما انا اہلہ، اے اللہ من العذاب والنقمت، میرے ساتھ وہ سلوک نہ فرمانا جس عذاب اور جس گرفت کا میں مستحق ہوں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والے، میں تیری بارگاہ میں تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اس مناجات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح امام زین العابدین نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کی عطاؤں کا سوال کیا ہے اور اپنے لیے مغفرت طلب فرمائی ہے، اور کیا کیا وسیلے اختیار کیے ہیں، کیا کیا ذریعے اختیار کیے ہیں اپنے عمل پر بھروسہ کرنے کے بجائے۔ یعنی جہاں سے مناجات شروع ہوتی ہے اگر ہم وہاں دیکھیں تو امام پاک اپنے عمل پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنی استعداد پر، اپنی اہلیت پر
اپنے ذوق و تقوی پر بھروسہ کرنے کے بجائے فرما یہ رہے ہیں اے اللہ تیری بارگاہ میں بڑھتے ہوئے میرا زادہ راہ تجھ پر بھروسہ ہے، تجھ پر توکل ہے۔ اور ناظرین کرام، جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کی بنیادی تعلیم ہی یہ ہے کہ اہل ایمان کو تقوی، تزکیہ پانے کے لیے اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے، اپنی کوششوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے، اپنی کوششوں کو کافی سمجھنے کے بجائے۔ اس سے تو قرآن مجید نے بار بار اس طرف متوجہ کیا کہ یہ جو پاکیزہ ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ اس حقیقت کو کیوں نہیں سمجھتے کہ اگر اللہ نہ چاہتا نہ انہیں تقوی ملتا، نہ انہیں تزکیہ ملتا، نہ انہیں ایمان کی خبر ہوتی، نہ انہیں عمل صالح کی خبر ہوتی۔ اور توکل کا راستہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، وہ اس کے سارے مسائل کے لیے، اس کے سارے بند راستوں کے لیے سبیل پیدا کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے یہ کیا فرماتے ہیں کہ اے میرے اللہ، میرا سرمایہ تیری ذات پاک کے ساتھ حسن ظن ہے، انا، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد پاک ہے، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی فلیظن بما یشاء، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں۔ اب میرے بندے کی مرضی ہے کہ وہ میرے بارے میں کیا گمان رکھتا ہے۔ امام زین العابدین یہ فرما رہے ہیں اے اللہ، اپنی طرف دیکھوں تو کچھ اور حالات ہیں، لیکن جب میں تیرے کرم کو، تیری عطاؤں کو، تیری بخشش کو، تیری رحمت کو اور تیری نوازشوں کی وسعتوں کو دیکھتا ہوں تو پھر مجھے اس سے مضبوط بنیاد اور اس سے جو زیادہ قابل اعتماد اساس کوئی اور نظر نہیں آتی۔ گویا یہ مناجات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، ناظرین کرام، اپنے معافی ضمیر اور اپنی التجاؤں کو پہنچانا بھی ہے، اپنی آرزوؤں کو، اپنے مسائل مشکلات کو اور اپنی گزارشات کو پیش کرنا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ذہنی رویہ اور وہ اپروچ بھی ہے جو بطور بندہ ہماری اپنے مالک، اپنے خالق کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ وہ اپروچ بھی اور وہ ذہنی رویہ بھی، وہ فکری تربیت بھی، وہ ایمانی تربیت بھی، وہ باطنی تربیت بھی ہمیں اس مناجات کے ذریعے سے مل رہی ہے۔ ناظرین کرام، بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت صالحین کی، ائمہ اہل بیت اطہار کی، حضرت امام زین العابدین کی ان مناجات، یہ جو دعائیں ہیں، مناجاتیں ہیں، ان کی برکتیں ہمارے ظاہر و باطن میں جاری و ساری فرمائے اور ان کے انوار سے ہمیں منور فرمائے۔ کراچی میں اذان فجر کا وقت ہو رہا ہے۔ 92 نیوز چینل کی رحمت رمضان ٹرانسمیشن کا آج کا جو یہ ہمارا ہے نشریات آج کی اختتام کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔